السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی 221 آیتیں 221 آیتیں الحمدللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری آیتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آج کے ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ ہم آیت نمبر 222 سے آیت نمبر 232 تک پڑھیں گے۔ آیت نمبر 222 سے آیت نمبر 232 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو صحیح کہنے اور آپ تمام لوگوں کو سن کر سمجھ کر اور ہم تمام کو اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کے ایپیسوڈ کی سب سے پہلی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ یہ آج کے ایپیسوڈ کی پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی، اے میرے پیارے حبیب، یہ آپ سے پوچھیں گے حیض کے تعلق سے۔ اب تک کتنے سوالات ہو گئے؟ گنے۔ سب سے پہلے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اے میرے پیارے نبی یہ چاند کے بارے میں پوچھیں گے۔ دوسرا سوال وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی یہ آپ سے پوچھیں گے کہ ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں۔ اور تیسرا سوال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، اے نبی یہ آپ سے پوچھیں گے کہ عزت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ اور چوتھا سوال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اے نبی یہ آپ سے پوچھیں گے کہ شراب اور جوئے کے تعلق سے آپ کیا آرڈر دیتے ہیں۔ پانچواں سوال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے نبی آپ سے پوچھیں گے یتیموں کے تعلق سے۔ چھٹا سوال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی آپ سے حیض کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ خود اپنے نبی کو انفارم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ سوالات یہ آپ سے کریں گے تو لہٰذا آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر! دیکھیں کیسے گائیڈ کرتا ہے، کیسے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے میرے نبی یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ کو کہنا کیا ہے؟ قُلْ هُوَ أَذًى، تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک بیماری ہے، وہ ایک گندگی ہے، وہ ایک کیا ہے؟ وہ ایک بیماری ہے، وہ ایک گندگی ہے۔ تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے دور رہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب بھی نہ جائیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، پانی نہا لیں، فَأْتُوهُنَّ، تو تم ان کے پاس آؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ تمہیں آنے کا حکم دیتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاک رہنے والوں کو سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ۔ اب ہم آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آیت میں ایک ورڈ یوز کیا ہے المحیض۔ یہ محیض کس کو بولتے ہیں؟ محیض بولتے ہیں حیض والی عورتوں کو، جنہیں حیض آتا ہے ہر ماہ عادت کے مطابق۔ جن عورتوں کو حیض آتا ہے یا پھر پیریڈ آتا ہے یا پھر ڈیٹ آتا ہے یا پھر مینسس جس کو بولتے ہیں، آپ جیسے سمجھنا ہے ویسے سمجھ لیں، لیکن معنی ایک ہی ہے۔ جو خون ہر ماہ عورت کو اپنی عادت کے مطابق آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد مثال کے طور پر ایک عورت کو ایک دن ایک رات حیض آتا ہے، اوکے۔ ایک عورت کو 3 دن 3 رات حیض آتا ہے، اوکے۔ ایک عورت کو 7 دن 7 رات حیض آتا ہے، ایک عورت کو 14 دن حیض آتا ہے۔
تو لہٰذا یہ ہو گئی عورت کی عادت، ایوری منتھ، ہر مہینے اتنے ہی دنوں سے حیض آتا ہے، یا تو ایک دن ایک رات، یا تو 3 دن 3 رات، یا تو کیا ہے 7 دن 7 رات، یا 14 دن 14 رات. اوکے، اگر یہ ایک لمٹ ہو گئی ان کی، اگر سپوز مان لو 3 دن 3 رات والی ایک عورت ہے، اس کو ایک مہینے 3 دن نہیں بلکہ 4 دن حیض آ گیا، اب وہ کیا کرے گی؟ تو لہٰذا 3 دنوں کو حیض کاؤنٹ کرے گی، اور ایک دن جو ہے نا وہ استحاضہ یعنی بیماری والا خون رہے گا، وہ حیض کے اندر کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ بیسک انفارمیشن تھی حیض کے تعلق سے، ٹھیک ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے کہا اذن. اذن عربی کے اندر نا 3 معنوں میں یوز ہوتا ہے، ایک بیماری کے معنوں میں، ٹھیک ہے، ایک گندگی کے معنوں میں، ایک کیا ہے بیماری کا معنی، اور ایک کیا ہے گندگی کا معنی، اور ایک ہے تکلیف کے معنی میں. اذن 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہاں پر تینوں معنی کیا ہے مراد ہو سکتے ہیں. کیسے؟ دیکھیے طبی ناحیے سے، میڈیکل لائن سے اگر ہم دیکھیں گے، عورت کی جو ہیلتھ ہے نا، حیض کی حالت میں عورت کی جو صحت ہے نا وہ بیماری کی طرف، عورت کیا ہے بیماری کی طرف زیادہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر جس عورت کو حیض آتا ہے اس کو بیک پین، کمر میں درد آ جاتا ہے، اس عورت کے اندر کیا ہے سستی، کمزوری آ جاتی ہے، ویکنس آ جاتی ہے عورت کے اندر جب وہ حیض کی حالت سے گزر رہی ہوتی ہے. تو اللہ نے اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے کہا قل هو اذن، حیض ایک گندگی ہے، حالانکہ گندگی ہے ہی حیض، اور دوسری چیز کیا ہے بیماری بھی ہے، اور تیسری چیز تکلیف بھی ہے. تکلیف کب؟ جب عورت ایک تو تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے، اس کو درد بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے باڈی کے اندر، باڈی پینس، ہاتھ میں، پیر میں، پوری باڈی میں بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی رہتی ہے اس کو. اگر ایسی حالت میں مرد جا کر ان سے ملیں گے تو دونوں کے تکلیف میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا مردوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے علیحدگی اختیار کریں، دور رہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اب آگے دیکھو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے دور رہیں. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً حدیث ہے کہ یہودی جو تھے نا حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے بالکل الگ ہو جاتے تھے، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا ہوتا تھا، نہ ان کے ساتھ سونا ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں، بالکل الگ کر دیتے تھے اپنی عورتوں کو. جب صحابہ کرام جا کر اللہ کے نبی سے پوچھے اے اللہ کے نبی وہ تو اپنی عورتوں کو کھلم کھلا الگ کرتے ہیں، ہم کیا کریں حیض کے تعلق سے، ذرا انفارمیشن دیجئے. یسألونک عن المحیض، حیض کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کیا کرنا ہے ہمیں. تو اللہ نے اس آیت کو نازل کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر بتایا کہ آپ سوائے جماع کے، ہم بستری کے، اپنی خواہشات، اپنی جنسی خواہشات اپنی عورت سے پوری کرنے کے بجائے صرف اس ایک کام سے آپ رک کر سارے کام آپ کر سکتے ہیں. اے بات سمجھ میں؟ یہ اس پر کیا ہے یہ آیت نازل ہو گئی فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے دور رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب بھی مت جاؤ. حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب ان کا حیض رک جائے، جب وہ پانی نہا کر پورا فریش ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ، تو تم ان کے پاس آؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ تمہیں آنے کا حکم دیتا ہے. تو اس آیت پر ذرا رکیں. یہاں پر اللہ کیا بولے فَأْتُوهُنَّ، ان کے پاس آؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. تو یہاں پر کچھ سمجھنے والے ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ کیا عورت کا حیض ختم ہوتے ہی اس کے پاس جا کر اس سے ملنا ضروری ہے؟ کیا کمپلسری ہمیں اس سے ملنا ہی ہے؟ تو لہٰذا ایسے سارے لوگوں سے میں کہہ دوں کہ عورتوں سے ملنا کمپلسری نہیں ہے، بلکہ اللہ یہاں پر حکم یہ دے رہا ہے کہ جیسا حیض کا خون آتے ہی جیسے تمہیں رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ویسے ہی حیض کا خون ختم ہوتی ویسے تمہارے آنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، بس ختم. مثال کے طور پر کرونا وائرس، بڑا اچھا میسج ہے اس کے اندر. کرونا کے آتے رہنے کو پورا بازار سیز، باہر نکلنا بند، سب کچھ ختم ہو گیا. ہوا نہیں ہوا تھا، پورا گھر کے اندر لاک ڈاؤن، سیٹر ڈاؤن، پورا ڈاؤن ہو گیا تھا، سب گھر کے اندر سب بند ہو گئے تھے. تو ایک پابندی لگ گئی، کرفیو لگ گئی تھی ہمارے اوپر. جیسی کرونا ختم ہو گیا تو اس کے بعد پابندی ہٹ گئی، کرفیو ہٹ گئی، تمہارے لیے باہر آنا جانا نارمل ہو گیا. اب کیا تم جیسے کرونا کے اندر باہر نکلنا بند ہو گیا تھا ہمارا، جیسے تم باہر نہیں نکل رہے تھے، ویسے کرونا کے ہٹتے ہی باہر نکلنا ہمارے لیے جائز ہو گیا، تو تم کیا جائز سمجھ کر جاؤ گے؟ مثال کے طور پر ضرورت ہے تو جاتے، نہیں تو کہیں جاتے بھائی.
ہے نا, کیا تو بازار سے خریدنا ہے تو جاتے بازار میں, نہیں تو چپ کے گئی جاتے بازار کے اندر. ویسے یہاں پر بھی کوئی ضروری نہیں ہے, تم نہ ضرورت ہے اگر عورت سے ملنا تو جاؤ, ورنہ بغیر ضرورت کے کمپلسری, یہ کمپلسری نہیں ہے, بلکہ جیسا کرفیو لگ گئی تھی وہ کرفیو ہٹ گئی ہے. اب تمہاری مرضی, جانا ہے تو جاؤ نہیں تو خاموش رہو. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس سے غلط مت سمجھنا. فَأْتُوهُنَّ, اللہ جا کو ملو کر کو بولتا ہے, کیا تو ملے تو گناہ ہوتا ہے شاید, یہ سوچو نہ کو. تمہارا دل کرا, تمہاری ضرورت ہے تو جاؤ, ورنہ کیا ہے ادروائز کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ پابندی ہٹ گئی ہے, اب تمہارے لیے راستہ کلیئر ہو گیا ہے. ہاں, اور اس کے بعد ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو. اگر حیض کی حالت میں کوئی مل گیا, آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, برداشت نہیں کر پایا, اپنی عورت سے مل گیا, تو اللہ کہتا ہے توابین. بھئی ایک تو میں اس سے پسند نہیں کرتا کیونکہ میرے آرڈر کی نافرمانی اس نے کی ہے. اگر وہ انسان پچھتا کر, ندامت کے ساتھ, گلٹی فیل کرتے ہوئے اگر میری دربار میں حاضر ہو کر بہت زیادہ مجھ سے توبہ کرتا ہے, تو میں کیا ہے اس کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہوں اور اس کو پسند بھی کرتا ہوں, کیونکہ وہ انسان ہے نا, انسان سے بھول بھی ہوتی ہے, غلطی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتی ہے. اگر وہ سچے دل سے تائب ہو کر توبہ کرے تو میں اس سے کیا ہے محبت کرتا ہوں. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, میں کیا ہے پاک رہنے والوں سے بھی بہت محبت کرتا ہوں. تو آیت سمجھ میں آ گئی. اس آیت کے اندر دیکھو, اونلی حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے ملنا, ملنے سے مراد اونلی جماع ہے, جماع نہیں کرنا, یعنی اپنی خواہشات پوری نہیں کرنا. اوکے, اس کے علاوہ حدیثوں سے, صحیح حدیثوں سے یہ چیز وارد ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو حق کر سکتے ہو, گلے مل سکتے ہو, ان کو بوسہ بھی دے سکتے ہو. بوسہ مینس کس کرنا. کس ایک آکورڈ لگتا ہے ورڈ, اس لیے میں اکثر یوز نہیں کرتا ہے اس کو, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بوسہ دینا, اپنی عورت کو کس کرنا. اور اس کے علاوہ وہ کھانا پکا سکتی ہے, اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے, بس جماع نہیں کر سکتے آپ اس کے ساتھ. وہ عورت اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی اور نماز نہیں پڑھ سکتی, بس اس کے علاوہ سب کچھ کر سکتی ہے. ہے بات سمجھ میں؟ آپ اپنی عورتوں کے ساتھ ہنسی سے خوشی سے مل سکتے ہو, سب کچھ کر سکتے ہو. یار مجھے تو ایک واقعہ یاد آ گیا. جب میں چھوٹا تھا تو پتہ نہیں, مجھے تو حیض ویز کچھ بھی نہیں معلوم اس ٹائم پہ. ایک حائضہ عورت تھی سامنے, وہ بیٹھ کر پتہ نہیں کچھ کام کر رہی تھی. میں چھوٹا تھا, جا کر ان کو سب پکڑا یا پھر پتہ نہیں کیا کیا, ان کی اوڑھنی پکڑا. تو مجھے ڈانٹنے لگے سارے لوگ, اے پکڑو نہ کو, پکڑنا کو چھوڑ, اجی تمہیں اٹھ کو جاؤ جی یہاں سے. میں بولے آخر ہوا کیا ان کو, آرام سے بیٹھ کو دے, میں کیا کی ذرا پھسلتے پھسلتے ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہوتا ہے, تو انہوں کیا بولتے ہیں, ان کو پکڑو نہ کو, ان کے کپڑے چھوؤ نہ کو. بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ عورت تھی حائضہ. آج بھی ہماری کچھ عورتوں کے اندر یہ رسومات یا فارمیلٹیز ہیں کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو اسے ٹچ بھی کرتے نہیں, اس کا ہاتھ کا کھاتے نہیں, پیتے نہیں. ارے میرے بھائی, یہ جاہلیت کی رسم ہے, یہ اسلام کی رسم نہیں ہے. اسلام نے اونلی جماع سے منع کیا ہے, آپس میں ملنے سے منع کیا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی بیوی کو مل سکتے ہو, حق کر سکتے ہو, اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتے ہو, اس کے ہاتھ کا کھا سکتے ہو, اس کو کھلا سکتے ہو, آپ سب کچھ کر سکتے ہو. بس عورت حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھے گی, مسجد نہیں جائے گی, روزہ نہیں رکھے گی اور ہم بستری نہیں کرے. آگے بات سمجھ میں کلیئر؟ اب بڑھیں آگے, چلے. اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے آیت نمبر 223, نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے کہا نساؤکم حرث لکم, تمہاری عورتیں, تمہاری بیویاں, حرث لکم, تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم, تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو, تم جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آ سکتے ہو. وقدموا لانفسکم, اور اپنے لیے کچھ آگے بھی بھیجو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, انکم ملاقوہ, تم اللہ سے ملنے والے ہو, ایک دن تم اللہ سے ملاقات بھی کرو گے. وبشر المؤمنین, اور اللہ رب العالمین مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے. یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ. اب ہم آیت کو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. اگر کوئی آ کر تم سے کہے کہ بھائی یہ کھیت تو تمہارا, اوکے مانتا ہوں, لیکن تمہیں کھیت کے ایک راستے سے آنا, دوسرے راستے سے تمہیں آئے جا نہیں, تو تمہیں کیا بولتے ہیں, کھیت میرا,
प्रॉपर्टी मेरी, जायदाद मेरी, तुम्हें कौन जी बीच में आपको बोलने वाले, यहाँ से चाहो यहाँ से आओ ना को बोलने वाले कौन होते जी तुम्हें? मेरी जी, मेरा जी खेत वो। तो अल्लाह वो बोलता है निसाउकुम हरसुल लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, फतु हरसकुम, तुम जैसे चाहे उनमें से आओ, तुम्हारी मर्जी है। अब यहां पर समझते हैं कि जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है गालिबन कि यहूदी ये समझा करते थे कि अगर औरतों से हम मिलें, जिमा करें, एंगल चेंज करें, फ्रंट के बजाय बैक एंगल से हम मिलें, ओनली एंगल है, आई बात समझ में? सिर्फ एंगल चेंज करना है, प्लेस नहीं। समझ गए होंगे मेरी बात? अगर सामने के बजाय अपनी औरतों से बैक एंगल से अगर हम मिलें, तो यहूदी क्या समझा करते थे कि बच्चा जो पैदा होगा उससे वो भेंगा पैदा होगा, यानी पूरा कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट बच्चा पैदा होगा, कोई ना कोई उसका पार्ट क्या है, इनकम्प्लीट होगा। तो ये समझा करते थे यहूदी। तो अल्लाह ने उनकी सोच को खत्म करने के लिए इस आयत को नाजिल करते हुए कहा, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, फतू हरसकुम अन्ना शिअतुम, तुम अपनी खेतियों में चाहे किस एंगल से आना चाहे तुम आ सकते हो। उसके अंदर एंगल चेंज करने में तुम्हारे लिए कोई बुरा नहीं है, बस तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हारा अपनी दिल की है, जिस एंगल से तुम आना चाहते हो आओ, लेकिन खबरदार प्लेस चेंज नहीं करना। जहां से, जिस जगह से बच्चों के पैदा होने की उम्मीद है, सिर्फ उसी जगह से तुम एंगल चेंज कर करके आ सकते हो, लेकिन उसके अलावा दूसरी जगह, मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी का जो वेस्टेज है, जो गंदगी जिस जगह से बाहर निकलती है, अगर उस जगह से कोई आए तो अल्लाह के नबी ने कहा मलऊन, ऐसे इंसान पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह ऐसे इंसान को अपनी रहमत से दूर कर देगा तो क़यामत के दिन। तो लिहाजा आप एक ही जगह से, जगह एक ही है आपका, खेत एक ही है आपका, आप इसी खेत के अंदर हर जिस जानिब से चाहें, जिस एंगल से चाहें आप आ सकते हैं, लेकिन आपको प्लेस बदलना नहीं है, जगह बदलना नहीं है। अगर आप जगह बदलेंगे, अपना खेत छोड़कर दूसरे के खेत में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको क्या है, पनिशमेंट मिलेगी ही। भाई तू तेरे खेत में खेती कर लेना, मेरे खेत में क्यों आता है? तो लिहाजा जो खेत तुम्हारे नसीब में है, आप उसमें जिस एंगल से चाहे आओ, लेकिन प्लेस चेंज करे तो अल्लाह की निगाह में तुम मलऊन रहोगे, लानत ज़दा रहोगे, अल्लाह तुम्हें क्या है, अपनी रहमत से दूर कर देगा। ये बात समझ में? तो इसका मतलब यह है, एक तो यहूदियों की सोच का रद्द अल्लाह ने किया है कि अगर एंगल चेंज करके बैक साइड से अगर हम करेंगे तो बच्चा भेंगा पैदा होगा। तो अल्लाह ने कहा कि भेंगा वेंगा कुछ भी नहीं, बल्कि एंगल चेंज करने से तुम्हारे दिल का सेटिस्फेक्शन है, बस तुम क्या है, जैसे चाहे एंगल चेंज करके कर सकते हो, कितने भी एंगल से तुम कर सकते हो, लेकिन जगह तुम्हें चेंज नहीं करना है बस समझ में? हाँ, उसके बाद आगे देखियो, वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपने नफ्सों के लिए कुछ आगे भेजो। मिसाल के तौर पर रियल मिसाल लेते हैं, एक जंगल है, एक खेत है अभी हमारा, खेत के अंदर हम क्या फली की फसल डाले, बैगन की फसल डाले, आलू की फसल डाले, मिर्ची की फसल डाले, कोई भी फसल डाले, ओके। जब काटने की बारी आती है तो काटने के बाद एक हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के लिए आपको सदका भी करना है नहीं करना है? हाँ, उसका हुक्म अलग है, अगर आसमान की बारिश से नाजिल हुआ तो कितना करना है, अपने पानी से आप क्या है फसल डालें तो कितना करना है, वो अलग मसला है, ठीक है। लेकिन आपको तो अल्लाह के रास्ते में सदका करना ही है। बिल्कुल यहां पर भी देखो, यहां पर अल्लाह ने क्या तशबीह दी है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियों की तरह है, तुम अपनी खेतियों में जैसे चाहे आओ, ओके। आकर फसल डालकर मिलने के बाद या फिर मिलते वक्त अपनी बीवियों से तुम्हारे दिल में, तुम्हारी दिल की नीयत, तुम्हारे दिमाग की नीयत क्या होनी चाहिए कि इससे हम नेक औलाद एक्सपेक्ट करें, हम नेक औलाद को छोड़कर जाएं। वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपने लिए कुछ आगे भेजो नेक औलाद की शक्ल में, नेकियों की शक्ल में, जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। आगे बात समझ में? जब आपस में मिलें तो नेक औलाद की नीयत से मिलें कि अल्लाह हमें इसके जरिए नेक औलाद दे। इन्हीं नेक औलाद को आगे भेजने का मतलब है। और आगे अल्लाह ने कहा वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इतनी जबरदस्त बात अल्लाह यहाँ पर बोल रहा है, बहुत बारीकी वाली बात अल्लाह यहाँ पर बोल रहा है। मिसाल के तौर पर वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, एक नॉर्मल है। इसका मतलब अगर हम इन डीप जाएंगे इसके अंदर तो इसके पीछे बैक देखो आप,
اللہ یہاں پر ہسبینڈ وائف کا جو آپسی ریلیشن ہے اس کو ذکر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کے کانٹیکسٹ میں اللہ واتقوا کو لا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیڈ روم ہے، ایک روم کے اندر تم اکیلے دونوں ہو، کوئی تھرڈ پرسن نہیں ہے تمہارا، صرف تم دونوں ایک بیڈ روم کے اندر لیٹے ہوئے ہو۔ ایسی حالت میں اگر چاہے شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرے یا بیوی اپنے شوہر پر ظلم کرے، دونوں طرح کا ظلم اگر کوئی آپس میں کر لے تو لہٰذا گواہی کے لیے کوئی تھرڈ پرسن تو نہیں ہے وہاں پر، لیکن ایک بات کو یاد رکھو، اللہ سے ضرور ڈرو، کیونکہ کوئی ہے نہ ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے تمہیں، اللہ تو ضرور دیکھ رہا ہے تمہیں۔ جو کچھ تمہارے بیڈ روم میں ہو رہا ہے یا تو تم جانتے ہو تو تمہارا ہسبینڈ جانتا ہے۔ عورت چاہے تو ہسبینڈ کے اوپر کوئی الزام لگا سکتی ہے، ہسبینڈ چاہے تو عورت کے اوپر کوئی الزام لگا سکتا ہے۔ اگر یہ الزام جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اگر تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو تو ہو سکتا ہے سوسائٹی والے اس کو مان لیں، ایک کی انسلٹنگ کر دے، ایک کی بے عزتی کر دے، لیکن سوسائٹی والے تو دیکھے نہیں، تمہاری بات پر بھروسہ کر لیے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، تمہیں اللہ سے ضرور ڈرنا چاہیے۔ کوئی بھی انہونی اپنے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں آنے سے زیادتی سے کیا ہے، تم اللہ سے ڈرو، کوئی تھرڈ پرسن ہو نہ ہو، کوئی تیسرا آدمی ہو نہ ہو تمہارے درمیان، لیکن اللہ رب العالمین تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس چیز کو جب بھی ہسبینڈ وائف آپس میں لڑیں یا پھر کسی بھی سینسیٹیو مسئلے میں کیا ہے آپس میں لڑیں تو ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچ جائیں، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ رب العالمین ضرور دیکھ رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو، جان لو، انکم ملاقو، انکم ملاقو، کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر اپنے پرسنل معاملات میں ہو، جہاں بھی تم اکیلے رہتے ہو، وہاں پر ایک دوسرے پر ظلم زیادتی سے بچ جاؤ۔ آئی بات سمجھ میں؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ میرے خیال سے آیت سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اے بات سمجھ میں؟ خلاصے کے طور پر اس آیت میں اللہ کیا بولنا چاہتا ہے؟ یہودیوں کا رد تو کر دیا اللہ رب العالمین، ان کی بات کو جھوٹی قرار دیا، بس اینگل چینج کرنے سے کوئی بچہ بھینگا سیدھا کیا بھی نہیں، بلکہ اللہ جیسا دینا ہے ویسے ہی دیتا، کہ تم اپنی عورتوں سے کیسے بھی مل سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ جب ملنے کا ارادہ کرو تو تمہاری دل کی نیت نیک ہو، نیک اولاد تم ایکسپیکٹ کرو اللہ رب العالمین سے، یہ نیک اولاد تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اوکے، اب تیسری چیز اللہ رب العالمین نے کیا بیان کی؟ ہسبینڈ وائف کے آپسی مسئلے جتنے بھی ہے، یہ ہسبینڈ وائف کا جو رشتہ ہے نا، بڑا سینسیٹیو، بڑا نازک، بڑا پاورفل رشتہ ہے۔ اسے الگ کرنے کے لیے شیطان کی پوری ٹیم ایڈی چوٹی کا زور لگا سکتی ہے، تو لہٰذا تم آپس میں ایک دوسرے کو ملزم، ایک دوسرے پر الزام لگاتے وقت یہ دماغ میں رکھ لو کہ کوئی تیسرا انسان ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ کی عدالت میں ظاہر ہونا ہے، اللہ سے ہمیں ملنا ہے، اس وقت ہمیں اللہ کو جواب بھی دینا ہے، تو لہٰذا ہسبینڈ وائف آپس میں ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کرنے سے بچ جائیں۔ اے بات سمجھ، وہ ظلم زیادتی کسی بھی طریقے کی ہو سکتی ہے۔ ہم کیا ہے، اگر بولنا چاہے تو ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بول دوں، کیا ہے، مثال کے طور پر کھلم کھلا، تاکہ آپ کو کوئی بات یہاں پر سسپینس نہ رہے۔ اوکے، ہسبینڈ ہے، وائف ہے، یہ بھی جاب کرتا ہے اور یہ بھی جاب کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ شام کو یہ بھی تھکا ہارا گھر لوٹتا ہے اور یہ بھی تھکی ہاری گھر لوٹتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب یہ دونوں آپس میں بستر پر جاتے ہیں، شوہر کا دل چاہتا ہے اپنی بیوی سے ملیں، لیکن بیوی اسے قریب آنے نہیں دیتی، تو لہٰذا ایک اعتبار سے اپنے شوہر پر ظلم کر رہی ہے۔ کئی ایسی حدیثیں وارد ہے جس میں اللہ نے کہا کیسی بھی سچویشن کیوں نہ ہو، اگر تمہیں تمہارا شوہر بلائے تو تمہیں جانا ضروری ہے، کمپلسری ہے تمہارے لیے۔ اب بھائی ایک تو تمہارے اوپر جاب لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تم ایک تو کیا ہے آپشنل میں جا کو جاب کر کو آ کو تھکو ہارو کرو، کون بولے تم نہ کو، تو لہٰذا تم جاب کر رہی ہو، تھکی ہاری گھر لوٹ رہی ہو، بیچارہ تمہارا شوہر بھی صبح سے شام تک خون پسینہ ایک کر کے کما کے گھر لوٹ رہا ہے، اب اسے سکون دینے کی ذمہ داری تمہاری ہے یہاں پر۔ اگر تم خود اسے سکون دینے کے بجائے اسے دھتکار کر وہاں سے بھگا دو تو ایک اعتبار سے اس پر ظلم زیادتی ہوئی نہیں ہوئی؟ تو لہٰذا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تم اس ظلم زیادتی سے، تو لہٰذا اپنے شوہروں پر کبھی ظلم مت کیا کرو، جب بھی وہ تمہیں بلائیں ان کے پاس جایا کرو۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں واتقوا اللہ لانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اپنے شوہروں پر،
ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ یہ حلال رستہ ہے. میرے ایک دوست نے بڑی اچھی مثال دی تھی, گھر میں کھانا ڈالے نہیں تو مرد ہوٹل کو جاتا رہتے. صحیح ہے نا؟ گھر میں کھانا ملا نہیں تو سیکنڈ آپشن ہے ہوٹل اس کے پاس. تو لہٰذا ایک جائز طریقے سے اگر کوئی کام نہیں ہو پایا تو انسان فوراً حرام کی طرف بڑھتا ہے. تو تم کیا ہے اس کے کارن بن رہی ہو یہاں پر, اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ واعلموا, اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو کہ ایک دن آئے گا جس دن تم اللہ سے ملو گے, اس وقت تم کیا جواب دو گے اللہ رب العالمین کو. آئی بات سمجھ میں؟ امید کہ آیت واضح اور کلیئر ہو گئی ہوں گی. اب آیت نمبر 224 دیکھو, اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ اکبر. یہاں تک تو حیض کا مسئلہ ہوا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد مرد اور عورت کے ملنے کا مسئلہ ہوا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آخری پوائنٹ جو میں ذکر کریں, اگر عورت مرد کو اپنے پاس آنے سے روک دے تو ایک طرح کی ظلم و زیادتی ہوگی. اس پوائنٹ کو اپنے دل و دماغ میں رکھے. یہاں سے دوسری آیت سٹارٹ ہو رہی ہے نا 224, یہاں سے اللہ قسم کا بیان ذکر کر رہا ہے. قسم کھانا, قسم کھانا بولتے نا, اس کا اللہ کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسم کھاتے نا, وہ بیان ذکر ہو رہا ہے. وہ بیان ذکر اللہ کیوں کر رہا ہے وہ بھی میں آگے بتاؤں گا آپ کو, ٹھیک ہے. پہلے آیت کے ترجمہ دیکھ لیں, آیت پڑھ لیتے ہیں ہم. آیت نمبر 224, نہیں 224 آیت نمبر. اللہ کہتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ, تم اللہ کو مت بناؤ, عُرْضَةً نشانہ, لِأَيْمَانِكُمْ, اپنے قسم کا نشانہ تم اللہ کو مت بناؤ. اپنی قسموں کا نشانہ تم اللہ کو مت بناؤ, یعنی اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم بول کو قسمہ کھاؤ نہ کو. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا, کس میں قسمہ کھاؤ نہ کو, نیکی کا کام کر تم نہیں کر تم بول کو قسم مت کھاؤ. تقوی اللہ سے نہیں ڈر تم بول کو قسم مت کھاؤ. دونوں کے آپس میں اصلاح نہیں کر تم بول کو قسم مت کھاؤ. آگے اللہ کیا بولا, واللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں پر کیا بیان کر رہا ہے, یہ آیت کے ترجمہ ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کیا بولتا ہے, کچھ لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ میں فلاں نیک کام نہیں کروں گا, میں فلاں ڈرنے والا کام نہیں کروں گا اللہ سے, میں فلاں دو لوگوں کو ملانے والا کام نہیں کروں گا. قسم کھا لیتے اس پر, نیکی کا کام کرنے پر قسم کھا لیتے کچھ لوگ. تو اللہ کیا بول رہا ہے, اللہ کے لیے ایسا مت کیا کرو, میری قسم کو کیا ہے غلط کاموں میں استعمال مت کرو. اب قسم کھا لیے, جب وہ کام کرنے کا موقع آتا تو کیا بولتے معلوم, ای بھائی میں اس کے اوپر قسم کھا لوں, نہیں کرتوں بول کو قسم کھا لیا. اب وہ کام کریا تو قسم ٹوٹ جاتی, اب قسم توڑا تو کفارہ دینا پڑتا مجھے. وہ کفارہ کیا ہے, یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا دے, یا تو 3 دن کے کنٹینیو روزے رکھنا, یا پھر ایک گردن آزاد کرنا. تو یہ نیک کام میں کر ڈالا کا تو اب تو اتنی خطرناک پنشمنٹ مجھے دینا, تو لہٰذا میں یہ نیک کام نہیں کرتا ہوں. قسم کھا لیتے تھے لوگ, کچھ لوگ. وہ آگے بتاتا ہوں میں, بس اتنا دماغ میں رکھو, نیک کام کے نہ کرنے پر قسم کھاتے تھے. اگر وہ نیک کام کرے تو قسم ٹوٹ جاتی, جب قسم ٹوٹی تو 10 لوگوں کو کھانا کھلانا, یا تو 3 دن کے روزے رکھنا, یا پھر کیا ہے یہ غلام کو آزاد کرنا. جو کسی کے غلامی کر رہا ہے اس کے مالک کو پیسے دے کر اس کو وہاں سے آزاد کرنا. میں اس کا یہ زمانہ تو اب نہیں ہے, لیکن اب کے ماحول کے اعتبار سے اگر کوئی کسی کے قرض کے نیچے دبا ہوا ہے تو قرض ادا کر کے اس کو قرض سے آزاد کرنا. تو اتنا بڑا اس کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, یہاں پر قربانی دینا پڑتا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, امو قسم تو کھا لیا ہوں میں, اب قسم میں توڑتا نہیں, قسم توڑ کو یہ نیک کام کر لیا گا تو میں کفارہ دینا پڑتا. تو اللہ وہ بولتا ہے یہاں پر, بھائی ایسے قسمیں کھاؤ نہ کو, قسموں کو اللہ کا نشانہ, اللہ کو اپنے قسموں کا نشانہ مت بناؤ. اللہ رب العالمین جانتا ہے اور سنتا بھی ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. آئی بات, یہ آیت کو یہاں تک سمجھو. اب آیت نمبر 225 دیکھو, جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ پورا ٹاپک سمجھ میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. پورا ایک ہی ٹاپک ہے, بس تھوڑا آپ کو سمجھنے کی اور دماغ لگانے کی ضرورت ہے. اللہ کہتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. لا یؤاخذکم اللہ باللغو, اللہ مواخذہ نہیں کرے گا,
اللہ نہیں پکڑے گا کس پر؟ باللغو، لغو پر، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں سے جو لغو نام کی قسم ہے نا، اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ لغو کس کو بولتے ہیں پہلے سمجھے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ قسم جو کھائی جاتی ہے نا وہ 3 طرح کی ہے۔ ایک ہے یمین، یمین مینس قسم عربی میں، یمین لغو، یمین غموس، یمین منعقدہ، یہ 3 قسمیں ہیں۔ یمین لغو مانے بات بات پر قسم کھانا، دل کا ارادہ نہیں کیا بھی نہیں، واللہ اللہ کی قسم، واللہ ہر بات میں، یہ گلاس، واللہ یہ گلاس میرا، یہ کتاب اللہ کی قسم یہ کتاب میری، یہ مائک اللہ کی قسم یہ مائک میرا، یہ پین ڈرائیو اللہ کی قسم یہ پین ڈرائیو میری، بات بات پہ قسم جو کھاتا ہے نا، دل کا ارادہ کیا بھی رہتا ہے، بس ایسی قسم کھاتا رہتا، بیکار کی قسمیں کھاتا رہتا، اس کو بولتے ہیں یمین لغو، بیکار کی قسم۔ اللہ بولتا تمہاری ایسی بیکار کی قسم پر اللہ کوئی مواخذہ نہیں کرتا۔ اور ایک قسم ہے یمین غموس، جھوٹی قسم کھانا، یہ کام کروں بول کو بولنا لیکن حقیقت میں وہ کام نہیں کرے رہنا، اللہ کی قسم میں کام کرے، اللہ کی قسم میں چیز سے دے ڈالا لیکن دیا رہتا نہیں وہ چیز، تو یہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے نا یہ ہے یمین غموس، اس پر انسان کو یہ کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھو یہ کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت خطرناک، اللہ پنشمنٹ اس پر دینے والا ہے۔ اور ایک ہے یمین منعقدہ، یمین منعقدہ کسے بولتے ہیں؟ کسی جائز چیز پر قسم کھانا۔ آئی بات سمجھ میں اگر تو 10th پاس ہو گیا تو اللہ کی قسم کھا کو بول دوں میں تجھے اتنے یہ انعام دوں گا، یہ انعام دوں گا، مثال بول رہا ہوں آپ کو، بس انعام دوں گا، اگر وہ نہیں پایا، حالانکہ انعام دینا جائز ہے، گفٹ دینا جائز ہے، اگر نہیں دے پایا تو قسم توڑ دیا ہی نہیں یہاں پر، اگر یہ قسم توڑا تو اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ سو کفارہ کیا ہے؟ وہ جو بتایا نا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا تو 3 دن کے روزے رکھنا، یا پھر کیا ہے کسی انسان کو قرض سے آزاد کر دینا، جو غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہو اس کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرنا۔ یہ 3 ٹائپ آف قسم جو ہے نا، یہ 3 ہے۔ ایک ہے ایسی بس بات میں قسم کھانا، بیکار کی قسمیں، اللہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتا، مواخذہ نہیں کرتا۔ دوسرا جھوٹی قسم، اس پر بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ تیسرا یمین منعقدہ، کسی جائز کام کی قسم تو کھانا لیکن وہ کام نہیں کرنا، اگر قسم کھایا، قسم پوری کریا تو کوئی مواخذہ نہیں، اگر قسم کھا لیا، قسم پوری نہیں کریا تو کفارہ دینا ہو۔ تو یہاں پر کیا ہے، یمین لغو کا تذکرہ ہو رہا ہے، قسم آ گئے تو بتا دیا میں آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ رب العالمین تمہارے قسموں میں سے جو بیکار کی قسمیں ہیں نا اس پر مواخذہ نہیں کرتا، پکڑتا نہیں اللہ اس کو۔ ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن تمہارے دل کی نیت سے جو قسم کھائی جاتی ہے نا، یؤاخذکم اللہ کیا اس پر مواخذہ کرتا ہے، اس کو پکڑتا بھی ہے اللہ۔ واللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اس آیت میں اللہ 2 قسموں کو ذکر کیا، ایک دل کی نیت کے بغیر جو قسم کھائی جاتی ہے اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرتا، اس کو پکڑا لیتا نہیں اللہ، اور دوسری قسم جو دل کے ارادے سے کھائی جاتی ہے اس پر مواخذہ ہے، اگر پوری قسم پوری کریا تو کوئی مواخذہ نہیں، اگر بیچ میں قسم توڑ ڈالا تو کفارہ دینا، اگر کفارہ نہیں دیا تو انہیں گنہگار ہو جاتا۔ پھر اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ قسم، ٹائپس آف قسم جتنی بھی ہے وہ بھی سمجھ میں آ گئے۔ اور ایک قسم ہمارے معاشرے میں نا، اونلی قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، اونلی اللہ کی قسم ہم کھا سکتے ہیں۔ کس کی؟ اللہ کی قسم ہم کھا سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ کسی کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمیں اماں کی قسم، بابا کی قسم، نانا کی قسم، دادا کی قسم، پتہ نہیں کتنے انسانوں کی قسمہ ہمیں کھا لیتے۔ میرے اوپر ہاتھ رکھو بول رہے، نا وٹو، واٹ از دس ماں، میری قسم کھا کو بول دیکھیں گے تو ہمت ہے تو، تیرے ابا کی قسم کھا کو بول دیکھیں گے، تیرے بیٹے کی قسم کھا کو بول دیکھیں گے، یہ قسمہ کس کے بھی نہیں کھانا، کیونکہ باقاعدہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اللہ کی قسم کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، اگر کسی کی قسم تم کھا رہے ہو تو تم شرک کر رہے ہو۔ ہے بات سمجھ میں؟ یہ شرک کے اندر تمہارا کاؤنٹ ہوگا، تو لہٰذا قسم کی بات آ گئی، اس لیے یہ چیز بھی میں آپ کے سامنے کلیئر کر دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے ہو۔ ہے بات سمجھ میں؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 226۔ اب یہاں پر دیکھو، یہاں پر پورا کنیکشن آپ کو مل جاتا۔ یہ قسم کئی کو اللہ ہائی لائٹ کرے، بیچ میں اچانک ہسبینڈ وائف کی بات چل رہی تھی، اچانک ان کے ملنے کی بات چل رہی تھی، یہ بات ہوتے ہوتے بیچ میں یہ کون سا سین آ گیا؟ ہوتا نہیں ہوتا، ایک انسان کا دماغ ایک پورا مائنڈ سیٹ کر کے رہتا، ہاں حیض کی بات چلی، اوکے حیض میں اللہ عورتوں سے دور رہنے کے لیے کہا،
جب حیض ختم ہو جائے تو اللہ دونوں کو ملنے کے لیے کہا. تو یہاں پر اچانک مل رہے تھے لوگ, ملنے کے بعد کیا اچانک دوسرا ٹاپک کیوں شروع ہو گیا یہاں پر قسم کا؟ تو ہمارے دماغ میں یہ چیز آ سکتی ہے نا. تو یہاں پر دیکھو آیت نمبر 226 آپ کا ڈاؤٹ کلیئر کر دے گی. اب اللہ رب العالمین کہتا ہے آیت نمبر 226, للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر وللذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. ٹھیک ہے, اللہ رب العالمین کہتا ہے للذین, یہ ان لوگوں کے لیے ہے, یؤلون جو قسم کھاتے ہیں, من نسائہم اپنی عورتوں کے بارے میں, تربص 4 اشہر تو اس قسم کی جو لمٹ ہے نا وہ 4 مہینے تک ہے. 4 مہینے عورت انتظار کرے گی. فَإِن فَاؤوا, اگر 4 مہینوں میں رجوع کر لیے, اپنی عورت کو واپس لے لیے, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم, بے شک اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. شاید کچھ لوگوں کو آیت سمجھ میں آ گئی ہوں گی, لیکن کوئی بات نہیں, میں سمجھاتا ہوں. یہاں کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں جو ہے نا, مثال کے طور پر چلو پیچھے کی آیت سے ہم اس کو جوڑتے ہیں. کون سی آیت؟ وہی جو آپس میں کھیتی والی آیت تھی نا, اس آیت سے ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اوکے, انسان غصے میں کیا کر ڈالتا, اچھا تو میرے پاس آنے دیتی نہیں کیا, مجھے اپنے پاس آنے دیتی نہیں, جا میں قسم کھاتوں تیرے پاس, میں آتاش نہیں, اب تیرے سے ملتاش نہیں. اب قسم کھا لیتا انسان. ہوتا نہیں ہوتا؟ اتنا تھکا ہارا بیچارہ صبح سے شام تک کام کر کو گھر لوٹیا, پیاس لگتی ہے, پانی کا گلاس پانی پلانے کے بجائے دور کرتا لی, تو کتنی تکلیف ہونا اسے مرد کو. بیچارہ پیاسا ہے بھائی پانی کا, پانی پلانے کے بجائے پانی دیتی نہیں ہو تو کتنا غصہ آنا مرد کو. تو لہٰذا اگر اس حالت میں اس نے قسم کھا لیا کہ جا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں تیرے سے ملتا نہیں, اب قسم کھا لے تو میں اللہ رب العالمین کی کہ میں تیرے سے ملتا نہیں اب, اور وہ قسم میں کوئی لمٹ نہیں رکھا انہیں, اونلی قسم کھا لیا میں ملتا نہیں اب تجھے اب بول کو, تو ویسی عورت کیا کرنا. اب اللہ بولتا نا للذین, ان لوگوں کے لیے, یؤلون آلا یولی ایلان, اس کا مطلب کیا ہے, اپنی بیوی سے جمع نہیں کرتا بول کو قسم کھا لینا, اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرتم بول کو قسم کھا لینا. آئی بات سمجھ میں؟ اگر کوئی ایسے انسان ایسی قسم کھا لیے من نسائہم, اپنی عورتوں سے, اب وہ بیچاری بیچ میں لٹک گئی نا, اب نہ ادھر کی نہ ادھر کی, اب انہیں قسم کھا لیا میرے سے ملتا نہیں بول کو, اب میں اس کی وائف بن کو رہنا یا نہیں رہنا. وائف بننا بھی ہے کس, نہیں بننا بھی ہے کس, اب چونکہ ضرورت آپس میں کس کی پوری ہوتی نہیں ہے, تو ایسی عورتیں بیچ میں لٹک جاتی ہے. اب تو اب ان عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ بولتا ہے تربص 4 اشہر, 4 مہینے انتظار کرے گی. فَإِن فَاؤوا, اگر وہ 4 مہینوں کے اندر شوہر رجوع کر لے, اے بات سمجھ میں, تو کیا ہے پورا معاملہ ویسے سیٹ اپ ہو جائے گا جو پہلے سے تھا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ معاف کرنے والا. اب یہاں پر سنو, اچھے سے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرو, ٹھیک ہے. ایک ہسبینڈ ایک وائف, ہسبینڈ قسم کھا لیا وائف سے. یہ قسم بھی 2 طرح کی. ایک قسم کیا ہے, بھائی چل تو مجھے اپنے پاس آنے سے روکی, مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں 3 مہینے تک تجھ سے ملتا نہیں. اوکے, بات کلیئرٹی ہو گئی, سمجھ میں آ گئی. 3 مہینے تک میں تجھ سے ملتا نہیں, یہ تیری پنشمنٹ ہے. اوکے, 3 مہینے کے اندر اگر جا کو مل گیا انسان, تو کیا ہے, قسم توڑ ڈالا انہیں. اس کی قسم کی ویلیڈیٹی کتنا تھا, 3 مہینے تھی. اگر 3 مہینے پوری کمپلیٹ کر کو 3 مہینے کے بعد چوتھے مہینے کے پہلے دن مل لیا, تو اوکے قسم پوری ہو گئی, تو اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے, کوئی کفارہ دینے کی ضرورت نہیں. 3 مہینے پورے کمپلیٹ ہوئے چ نہیں, 2 مہینے کے بعد فوراً مل لیا اپنی بیوی سے, تو قسم توڑ ڈالا. قسم توڑنے کا کفارہ اس کو دینا کیا ہے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, 3 روزے رکھنا, یا پھر ایک گردن آزاد کرنا. اوکے, تینوں میں سے کوئی ایک آپشن سلیکٹ کر کو اسے پورا کرنا, یہ قسم کا کفارہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر کوئی انسان کوئی لمٹ نہیں رکھا, جا میں تیرے سے ملتا نہیں, اب کوئی مہینے کی قید نہیں رکھا, تو ایسے انسان کے لیے کیا حکم, تو عورت 4 مہینے ویٹ کرے گی, 4 مہینے انتظار کرے گی اپنے شوہر کا آتا یا نہیں آتا. اوکے, 4 مہینے کے بعد انہیں آزاد ہو جاتی ہے. اسے اب طلاق دینا ضروری ہے اس کے اوپر, کیونکہ انہیں ملتا نہیں ہو تو بیچاری کیا کریں گے. اب
تو عورت مرد کے بنا بالکل ناممکن ہے اس کا رہنا. تو لہٰذا 4 مہینے تمہارا ویٹ کر لی, تمہارا انتظار کری, وہ 4 مہینے جیسے ختم ہوئے اگر تمہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اوکے, اگر 4 مہینے گزر گئے, پوری کمپلیٹ ہو گئے, تو تمہیں کیا ہے, طلاق دینا ضروری ہے. اسے طلاق دے ڈالو. اب بیچاری اس کی بھی جنسانی نفسانی خواہشات ہے, وہی بیچاری کیا ہے, پہلے سے ایک بندھن میں تھی, اب ایسا بندھن کہ انہیں اس سے فائدہ ہو رہا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, اس کی بیوی بھی بن کو ہے, اس کا بیوی بننا نہیں بننا دو بھی ایک ہی ہے, تو لہٰذا اب آپ کیا ہے, اس کو طلاق دے دو. یہ آیت کیوں اتری معلوم ہے؟ پہلے زمانے میں عورتوں کو ایسے طلاق دے دیتے تھے, بڑی کوئی لمٹ نہیں رکھتی تھی, جاتی ہے طلاق دے ڈالے, کب چاہے جب آپ کو رجوع کر لیتے تھے, طلاق دے ڈالتے تھے. تو لہٰذا کیا ہے, وہ سوچ کو ختم کرنے کے لیے ایسی لمبی لمبی مدت تک طلاق دیتے تھے, کوئی لمٹ نہیں, کوئی مہینے کی لمٹ نہیں, کوئی سال کی لمٹ نہیں. اب بیچاری عورت کیا کرنا, تو اللہ رب العالمین نے ایک لمٹ ان کے لیے مقرر کر دی کہ بھئی قسم ٹھیک ہے, انہیں غلطی کری, تمہارے پاس آنے نہیں دی, سم تھنگ کچھ بھی تمہاری نافرمانی کری انہیں, اب تمہیں کیا کرو, اتنی لمبی سزا کیوں بیچاری کو؟ تو اللہ خود متعین کرتا رہے گا 4 مہینے تک تمہیں انتظار کرو ماں, اگر 4 مہینے کے اندر انہوں نہیں آئے تو تم آزاد ہو سکتی ہو, وہ 4 مہینے کے بعد انہیں تمہیں طلاق دینا ہے. اے بات سمجھ میں؟ تو طلاق کی بحث سامنے سے سٹارٹ ہوتی ہے, دیکھو بڑی اچھی بحث ہے وہ بھی, اس کو یہ بہت اچھے سے سمجھنے کی آپ کوشش کرو, ٹھیک ہے. باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ اپنی عورتوں سے الگ ہو گئے تھے نا, میں بات کرتا ہوں 1 مہینہ تمہارے سے ملتا نہیں بول کو, 1 مہینے تک, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل لیے. تو 1 مہینے کی لمٹ رکھے تھے اللہ کے نبی, جس کو ایلا بولتے ہیں, اپنی کوئی کسی بھی عورت سے میں نہیں ملوں گا. تو لہٰذا بعد میں 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے. ویسے اگر کوئی بھی مرد اپنی بیویوں کو سدھارنے کے لیے اگر یہ پنشمنٹ دینا چاہتا ہے کہ بیٹا میں 1 مہینے تک تجھ سے نہیں ملوں گا, 2 مہینے تک نہیں ملوں گا, تو وہ 2 مہینے کیا ہے دور رہیں, اس کے بعد جا کر اپنی بیویوں سے مل سکتے ہیں. اے بات سمجھ میں آگے کلیئرٹی؟ قسم کو اللہ بیچ میں کیوں لایا؟ مل گیا دونوں سے کنیکشن, آپس میں ملنے کے وقت اگر کوئی ظلم زیادتی ہو گئی, ووچ نہیں, کوئی بھی ظلم زیادتی رہندے, ملنے سے روکتی نہیں, اور کوئی بھی ظلم کر لی عورت شوہر کے اوپر, تو لہٰذا ایز اے پنشمنٹ یہ قسم کھا سکتا ہے کہ میں اتنے مہینوں تک تجھ سے ملوں گا نہیں. اے بات سمجھ میں؟ تو وہ قسم کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کرا. تھوڑے لوگ ہم بیکار کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں, ان کی قسموں کو کاؤنٹ نہیں کرتا, جو دل سے قسم کھاتے ہیں نا ان کی قسموں کا میں مواخذہ کرتا ہوں. ہاں اب آگے دیکھو, اب آیت نمبر 227, وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر کوئی طلاق کا پختہ ارادہ کر لے, 100% شور ہو جائے کہ میں طلاق دوں گا, تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ سننے بھی والا ہے اور جاننے بھی والا ہے. تو یہاں پر دیکھو, اب 4 ایک لمٹ تک تمہیں بات اس سے ملنا جلنا چھوڑ ڈالے, 4 مہینے ہو گئے, 4 مہینے ہونے کے بعد اب باری آتی ہے تمہاری طلاق دینے کی. اللہ بولتا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, اگر تم طلاق میں 100% شور ہو, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, تو اس چیز کا خاص خیال رکھو کہ کسی پر زیادتی نہیں ہونا, نہ ہو ہسبینڈ کی طرف سے عورت پر زیادتی ہونا, نہ عورت کی طرف سے ہسبینڈ پر زیادتی ہونا. یہ طلاق کی وجہ سے کسی پر زیادتی نہیں ہونا, کیونکہ اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے تمہیں کس وجہ سے طلاق دیتے ہیں, کیا ریزن, کیا اسٹرانگ ریزن ہے یا نہیں ہے تمہارے پاس. تو لہٰذا کیا ہے, ایسی عورتوں کو ستانے کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے بس طلاق مت دو, بلکہ کیا ہے 100% تم شور ہو کہ وہ عورت میرے لائق نہیں ہے, میرے سے ہو نہیں رہا ہے, ہم آپس میں ہماری جم نہیں رہی ہے, تو لہٰذا آپ الگ ہو سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. اب یہاں سے طلاق کا مسئلہ اسٹارٹ ہوتے رہو, کیسے اللہ ایک سے ایک جوڑتے آ رہا نا سامنے سے. حیض سے اللہ رب العالمین پھر جماع کو, جماع سے اللہ رب العالمین پھر کیا ہے ایلا کو, پھر ایلا سے, ایلا مینس وہ الگ ہو جانا اپنی وائف سے, ایلا سے اللہ رب العالمین پھر طلاق کو. کیسے جوڑتا ہے دیکھو, ماشاءاللہ, اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العالمین کہتا ہے یہاں پر والطلاق والمطلقات, آیت نمبر 228, والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء,
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم. اللہ اکبر. اب اس آیت کو غور سے سنو. ایلا ہو گیا, 4 مہینے گزر گئے, انہیں مرد آقا عورت سے ملا نہیں, اوکے. اس کے بعد اب باری آئی طلاق کی, ٹھیک ہے. اب شوہر عورت کو طلاق دے ڈالا. اب طلاق دینے کے بعد واٹ نیکسٹ اینٹی. اب اللہ رب العالمین آگے ذکر کرتا ہے. اب مرد عورت کو طلاق دے ڈالا. اب دیکھو, والمطلقات, طلاق شدہ عورتیں جنہیں ڈیورس دے دیا گیا ہے, ایسی عورتیں, یتربصن بانفسہن 3 قروء, 3 حیض تک انتظار کریں. 3 حیض آنے تک انتظار وہ عورتیں کریں اسی طلاق کے اندر. آئی بات سمجھ میں؟ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق اللہ, تو اس مدت میں یہ 3 حیض کے درمیان عورتوں کے لیے چیز حلال نہیں ہے ان یکتمن, کہ وہ چھپائیں, ما خلق اللہ فی ارحامہن, اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ اللہ پیدا کیا ہے, یعنی پریگننسی, اس سے مراد پریگننسی, تو وہ چھپائے نہیں, چاہے پریگننسی ہو چاہے حیض ہو, کچھ بھی نہیں چھپائیں. کس سے؟ اپنے شوہروں سے. یہاں پر چھپانا دیکھو, پریگننسی جیسی عورت کو کھٹتی ہے تو حیض کٹ ہو جاتا ہے. اے بات سمجھ میں؟ تو طلاق شدہ عورتیں جو ہے نا, ان کی لمٹ ہے 3 طہر, 3 حیض تک یہ کیا ہے, یہ عورتیں اپنے آپ کو ایک لمٹ قائم کر کر انتظار کرتی رہیں گی, ٹھیک ہے نا. اگر یہ 3 طہر کے اندر, 3 حیض کے اندر اگر اسے پریگننسی کھڑی تو پریگننسی کو چھپانا نہیں. اگر حیض آیا نہیں آیا کر کو بولنا نہیں. پورے 3 طہر ہو گئے, 3 حیض آ گئے تو کم اسے بول ڈالو کہ میرے حیض ہو گئے 3, نہیں ہے تو بھی 3 آئے کر بولنا نہ, جھوٹ نہیں بولنا کبھی بھی. یا پھر 3 پورے ہو گئے تو بھی ابھی نہیں ہوئے 3 کر کو بھی نہیں بولنا. تو کچھ بھی چیز چھپانا نہیں, اور پریگننسی بھی چھپانا نہیں. ہوتے نا 3 مہینے ہوتے ہیں نا کہ پریگننٹ رہتی ہیں, ہونے کے باوجود بھی ہاں بھائی 3 مہینے ہو گئے, چل ختم, ہماری طلاق ہو گئی, انہیں جب دوسرے مرد سے شادی کر لیتے. اس کے پیٹ میں جو بچہ پلتا ہے نا, یہ وہ شوہر کا بچہ ہے انہیں. اب اس کا نام آ جاتا نا وہاں پر, اس کا جو نیکسٹ جو شوہر رہے گا اس کا نام آ جاتا وہاں پر. تو ایک کے بچے کو دوسرے کی طرف کیا ہے, دوسرے کا بچہ بنا رہے ہیں تم, تو اس لحاظ سے کیا ہے, تم چھپاؤ مت. یہ سب سے بڑا گناہ ہے, یہ حرام ہے. ایک کے بچے کو دوسرے کا بچہ بولنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو لہٰذا ان 3 حیض کے درمیان جو بھی چینجز ہوں گے, وہ چینجز تمہیں چھپانا نہیں ہے. حیض آیا کریکٹ 3, تو 3 مرتبہ حیض آ گیا, 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کا حیض آ گیا, آپ بول دو کہ حیض 3 ختم ہو گیا, اب میں 3 حیض سے پاک ہو گئی, تو لہٰذا اب میں تمہارے سے آزاد ہو گئی, اوکے. یا پھر پریگننسی کھڑ گئی, تو پریگننسی حاملہ ہو گئی تو بھی نہیں چھپانا, بھائی میں تمہارا حمل سے ہوں. تو اس کی جو عدت ہے نا, حاملہ کی عدت, یہ 3 طہر نہیں ہے بلکہ اس کی ڈیلیوری ہے. جیسی اس کی ڈیلیوری ہو جاتی, جیسی پورا بچہ پیدا ہو جاتا ہے یا بچی پیدا ہو جاتی, اس وقت تک کیا ہے وہ عدت میں رہتی, وہ انتظار کرتے ہی رہنا, کیونکہ بچہ جو ہے نا پہلے شوہر کا ہے بھائی. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ اللہ رب العالمین کیا بولتا ہے, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ, ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے, مطلب حرام ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ان عورتوں کے لیے چیز حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, چاہے حمل ہو چاہے حیض ہو, کچھ بھی نہیں چھپانا. آئی بات سمجھ میں؟ اگر حیض چھپا لی تو کیا ہوتا معلوم, یا تو عدت ہونے سے پہلے اپنے آپ کو حلال کر لیتی, یا تو عدت ہونے کے بہت دیر بعد اپنے آپ کو حلال کر پاتی. تو نقصان دونوں کا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نقصان کیسے ہوتا ہے آگے دیکھو. اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہیں تو تم کچھ بھی نہیں چھپانا اس عدت کے اندر, ٹھیک ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ, تمہارے شوہر, احق بردہن, تمہیں اپنے پاس بلانے کے, اپنے پاس واپس بلا لینے کے زیادہ حقدار ہیں, فی ذالک, اس عدت کے اندر. یہ 3 طہر کے اندر جو تمہارے ہسبینڈ تمہیں طلاق دے دیے, بھئی طلاق ہے, تو انہیں طلاق بولتے ہیں, الگ ہو جاتی نکام بھی, 3 طہر تک اپنے ہسبینڈ کے پاس ہی رہتی انہیں. ہے بات سمجھ میں؟ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی رہتی ہے انہیں 3 حیض آنے تک اس کو.
وہ دوران کیا ہے اس کا ہسبینڈ اسے ملنا نہیں. اگر کنفرم طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہے اس کا ہسبینڈ تو وہ 3 مہینوں کے اندر، وہ 3 حیض کے اندر کیا ہے اس سے جمع نہیں کرنا، اس سے ہم بستری نہیں کرنا. اوکے، بس اپنے ساتھ رکھنا اس کو. اس کے بعد جیسے 3 مہینے ختم ہو گئے تو طلاق ہو گئی. یہ عورت کیا ہے اس سے آزاد ہو گئی، وہاں سے آ سکتی نہیں. تو اللہ کیا بولتا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان 3 حیض کے درمیان تمہارے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں تمہیں اپنے پاس واپس بلا لینے کا. تمہارے پاس رجوع ہو سکتے ہیں، ایز اے وائف تمہیں ایکسپٹ کر سکتے ہیں. ان ارادو اصلاحا، اگر وہ بھائی کئی کولے الگ ہو جانا، اب تک ملنے کو تھے ہمیں الگ ہونے کی وجہ سے ماں باپ بیچارے پریشان، سب پریشان، سب کو کیوں پریشانی میں ڈالنا، چلو آپس میں اصلاح کی نیت سے الگ ایک ہو جاتے ہیں. چلو تم نے گناہ، چلو تم نے کیا نافرمانی کی ہے تو تم اللہ سے توبہ کر لو، انسان ہے غلطی ہوتی ہے انسان سے، تو ایسا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اگر مل جاتے ہیں، ان ارادو اصلاحا، اگر اصلاح کی نیت سے تمہارے شوہر تمہیں بلائیں تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے شوہروں کے پاس چلے جاؤ. اے بات سمجھ میں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بالکل ویسے ہی جیسے ہسبینڈ کا حق ہے اسی کے جیسا عورتوں پر بھی، جیسا ہسبینڈ کا عورتوں پر حق ہے، مردوں کا جیسا عورتوں پر حق ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی مردوں پر حق ہے. بمعروف، نیکی کے ساتھ. اے بات سمجھ میں، بالمعروف، نیکی کے ساتھ. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں پر عورتوں کے مقابلے میں ایک درجہ زیادہ حق حاصل ہے مردوں کو. پہلے آیت کو سمجھیں انشاءاللہ، پھر ایک خلاصے کے طور پر میں آیت کو سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے. اس اعتبار سے ایک درجہ زائد حق کیوں؟ کیونکہ ان کا کھلانا پلانا کپڑے سب کیا ہے عورتوں کے ذمہ ہے نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مردوں کا عورتوں پر کیا حق ہے. مردوں کا عورتوں پر حق یہ ہے کہ وہ ان کے مردوں کے بستروں میں کسی ایسے انسان کو نہ بٹھائے جس کو مرد ناپسند کرتے ہیں. اے بات سمجھ میں، جس کو تمہارا ہسبینڈ پسند نہیں کرتا ویسے انسان سے تم بات کر کے اپنے گھر میں بلا کر اپنے گھر میں بٹھاؤ نہ کو اس کو. تو یہ تمہارا حق ہے. اے بات سمجھ میں، تمہارے شوہروں کے اوپر. اب شوہروں کا بیوی پر کیا حق، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ وہ یہ کہ اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی نگرانی کرنا، اسے کھلانا پلانا، یہ ساری چیزیں ہسبینڈ کے حق کے اندر آتی ہیں کہ یہ حق ہے ہسبینڈ کا کہ وہ بیوی کو یہ حق دے. بیوی کا حق کیا ہے ہسبینڈ کے اوپر؟ کہ وہ اس کے بستر میں کسی ایسے پرسن کو آنے نہ دے جس کو اس کا ہسبینڈ نہ پسند کرتا ہو. تو یہ آپس میں حق ہے. اللہ وہی بول رہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ہسبینڈ کا وائف کے اوپر جو حق ہے وائف کا بھی ہسبینڈ کے اوپر حق ہے. لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہسبینڈ کا وائف کے اوپر ایک درجہ، ایک سٹیپ زیادہ حق ہے. یہ بات سمجھ میں، کیونکہ کھلاتا ہے انہیں، پلاتا ہے انہیں، پہناتا ہے انہیں، تمہاری نگرانی انہیں کرتا ہے، تو لہٰذا تم پوری زندگی کیا ہے اس کی خدمت تمہیں کرنا ہے. یہ بات سمجھ میں. اور دوسری چیز، ایک اعتبار سے درجہ کیسا، میراث کے اندر، پراپرٹی کے اندر بھی کیا ہے عورت کو ایک حصہ، مرد کو 2 حصے. تو اس اعتبار سے بھی کیا ہے وہ درجے میں تم سے ایک درجہ، ایک سٹیپ بڑھ کر ہے. تمہیں 1 ملتا ہے تو ان کو 2 ملتے ہیں. تو اس ناحیے سے کیا ہے اللہ رب العالمین اس ساری شریعت کا جو سسٹم ہے نا، عورتوں کو کچھ لیول سے بہت زیادہ مرتبہ دیا ہے، مردوں کو ایک ناحیے سے اللہ بہت زیادہ مرتبہ دیا ہے. اے بات سمجھ میں، دونوں کو دیا ہے اللہ نے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کیا، اللہ دونوں کو دیا ہے، بس الگ الگ طریقے سے. اللہ مرد ہونے کے ناطے عورت پر اس کا نگران بنایا. اب دیکھو یہاں پر عورت بچہ پیدا کرتی ہے، تو لہٰذا جب عبداللہ ابن مسعود پوچھے میری نیکی کا، میرے اچھے بیہیویئر کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو اللہ کے نبی نے 3 بار کہا کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں. یہاں پر ہسبینڈ سے بڑھ گیا ماں کا درجہ، ہسبینڈ سے وائف کا درجہ بڑھ گیا یہاں پر. لیکن ہسبینڈ کو 1 ہی درجہ ملا، لیکن وائف کو 3 درجے مل گئے. ویسا شریعت کیا ہے الگ الگ اینگل سے ہسبینڈ کو تھوڑے بڑا چڑھا کر درجے دیتی ہے اور وائف کو بھی کیا ہے بڑا چڑھا کر درجے دیتی ہے. کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی شریعت. ہے بات سمجھ میں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین غالب حکمت والا ہے. اب سمجھو، پہلے حیض کی بات ہو گئی، حیض کے اندر عورتوں سے نہیں ملنا، خلاصہ دیکھ لو. اس کے بعد جب حیض سے پاک ہو جائے عورتوں سے ملو. اگر اس ملنے میں کوئی
اونچ نیچ ہو گئی, کوئی زیادتی ظلم زیادتی ہو گئی, اگر تمہاری عورت, ایک مثال دے رہا ہوں, تمہاری عورت تمہیں اپنے پاس آنے سے روک دی, تو لہٰذا تم کیا ایلا قسم کھا سکتے ہو کہ میں اتنے مہینے تم سے نہیں ملوں گا, ٹھیک ہے. اگر پھر قسم کو ایسی تم کیا ہے پوری کر لیے, اس کے بعد اس سے مل لیے تو ٹھیک ہے, نہیں تم ملے بغیر اس کو طلاق دینے کا پورا ارادہ کر لیا, وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, طلاق دینے کا پورا ارادہ کر لیا تو تم طلاق دے دو. دینے کے بعد بھی کیا ہے وہ عورت تمہارے پاس سے نہیں جائے گی. کب تک؟ 3 حیض آنے تک, یعنی 3 مہینے تک وہ عورت تمہارے ہی پاس رہے گی, ٹھیک ہے. ان 3 مہینوں کے اندر اگر تم چاہے تو اپنی عورتوں کو کیا ہے اپنے پاس بلا سکتے ہو نیکی کے ارادے سے. آئی بات سمجھ میں؟ تم اپنی عورتوں کو اپنے پاس بلا کر اپنی لائف کو ایز اٹ از کنٹینیو کر سکتے ہیں. نہیں, اگر تم کنٹینیو نہیں کرنا چاہے تو ایسی تم کیا ہے عدت گزرنے کے لیے چھوڑ دو. اوکے, ایک عدت ہو گئی تمہاری, اس کے بعد وہ عورت تم سے کیا ہے آزاد ہو گئی, اب تمہاری زوجیت میں وہ عورت نہیں رہے گی. اب اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے سمجھاؤں گا. اس آیت میں اللہ کیا بول رہا ہے کہ تم اگر طلاق دے دو اپنی بیوی کو تو 3 مہینے تمہیں اپنے پاس رکھنا ہے. اگر کوئی ایسی عورت ہے پاسبل ہے جس کو حیض نہیں آتا ہے, ایک تو ہسبینڈ اس سے مل لیا, ہم بستری کر لیا, اس کے بعد طلاق دیا اس کو. کچھ عورتیں ایسی جنہیں حیض نہیں آتا, تو عورتیں کیسے اپنی عدت کاؤنٹ کریں گی؟ تو ان کی عدت ہے 3 مہینے. اوکے, 3 مہینے تک وہ اپنے ہسبینڈ کا انتظار کریں گی. اس کے بعد اگر ہسبینڈ نہیں اپناتا ہے تو ہسبینڈ سے الگ ہو سکتی ہے, آزاد ہو سکتی ہے. اگر حیض والی عورت ہے تو ایک اہم مسئلے ہیں, ذرا غور سے سننا ہے اس کو. اگر حیض والی عورت ہے, ہسبینڈ جمع کرا, ہسبینڈ مل لیا, اس کے بعد اسے طلاق دیا, تو 3 حیض تک, حیض 3 بار آنے تک اپنے ہسبینڈ کے پاس رہ کر اس کا انتظار کرے گی. اگر ہسبینڈ 3 حیض کے اندر اس کو نہیں اپنا لیا تو وہ آزاد ہو جائے گی. ہاں, اگر کوئی ایسی عورت ہے جس سے ہسبینڈ ملاش نہیں, مثال کے طور پر شادی ہو گئی, شادی ہونے کے بعد کچھ ایسے خلاصے ہو گئے, کچھ ایسی چیزیں سامنے آ گئی جس کی بیس پر دونوں کا آپس میں مل کر رہنا امپاسبل. مثال کے طور پر اس کا چکر پہلے سے کسی کے ساتھ چلتا ہے, اب اسے معلوم ہو گیا انہیں پورا 100% شور اس سے لو کرتی ہے, اس کی باتیں کرتی ہے, اب معلوم نہیں اب کب انہیں اس کے ساتھ اٹھ کو چلی آتی کی, کب اس کے ساتھ بھاگ جاتی کی, انہیں ہو سکتا ہے نا. تو لہٰذا ایسی حالت میں ایسے جتنے بھی سین کریٹ ہوتے ہیں, یعنی ہسبینڈ وائف کے آپسی تعلقات قائم کرنے سے پہلے جتنی بھی سینز کریٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہسبینڈ وائف آپس میں الگ ہونے کی باری آتی ہے, جو طلاق ہے نا اس کی عدت کچھ بھی نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر شادی ہوتے ہیں, ایک ملنے سے پہلے اگر طلاق ہو گئی تو وہ عورت کے لیے ایک دن بھی عدت نہیں. عدت کب آتی ہے؟ جب آپس میں مل جانا, تعلقات قائم ہو جانا. یہ عدت کیوں معلوم؟ اس کے اندر اس کے پیٹ کی جو بھی حالت ہے نا وہ صاف ہو جانا, یا تو پریگننسی ہے یا نہیں ہے. پریگننسی کلیریفیکیشن کے لیے اللہ رب العالمین نے 3 مہینے کیا ہے اس کے لیے عدت رکھی ہے. اے بات سمجھ میں؟ اگر آپسی تعلقات قائم نہیں ہوئے ہیں تو پریگننسی کے کھڑنے کے چانسز نہیں ہیں, تو لہٰذا اس کی کوئی بھی عدت نہیں ہے. آگے بات سمجھ میں کلیئر؟ طلاق دے دیا تو 3 مہینے تک اپنے پاس کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ, جو بھی اللہ تمہارے پیٹوں میں, یعنی ان کی عورتوں کے پیٹوں میں جو کچھ اللہ پال رہا ہے اس کو چھپانا نہیں ہے. اگر چھپائے تو نقصان تمہارا ہے, گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے وہ, کیونکہ ان کا بچہ اس کا بچہ بن جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں نا؟ تو پریگننسی کھڑنے کے بعد 9 مہینے ہوتا ہے نا ڈیلیوری کے لیے, تو اس سے جب ظاہر سی بات ہے شادی بھی ہو جائے گی کسی اور سے, اس کی ملاقات بھی ہو جائے گی, آپس میں مل بھی جائیں گے وہ لوگ, تو بچہ اس کا مان لیا جائے گا. تو اس کے بچے کو اس کا بچہ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے. آئی بات سمجھ, گناہ کا ارتکاب ایک کبیرہ گناہ ہے, یہ حرام ہے. تو لہٰذا تم جو بھی تمہارے پیٹ میں ہے اس کو مت چھپانا. آئی بات سمجھ میں؟ اگر حیض کو بھی نہیں چھپانا, ایک حیض ہے تو بول دو ایک حیض ہو گیا, دوسرا ہوا تو دوسرا ہوا بول دو, تیسرا ہوا تو تیسرا ہوا بھی بول دو, نہیں ہوا تو بھی ہوا کر کو بولو رکھو, ہوا تو بھی نہیں ہوا کر کو بولو رکھو. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ یہ مدت کے اندر تمہارا ہسبینڈ چاہے تو تمہیں لے سکتا. سپوز مان لو تمہارے 3 حیض ہو گئے, ہونے کے باوجود بھی اگر تمہیں نہیں ہوئے کر کو بولے, اگر اس کے اندر تمہارا ہسبینڈ تمہیں ایسے اپنا لیا تو ظاہر سی بات ہے حرام ہے وہ چیز, کیونکہ تم اس سے الگ ہو گئی, آزاد ہو گئی اب 3 طہور کے بعد. اگر وہ تمہارا شوہر تمہیں ایکسپٹ کرنا ہے تو شادی کرنا پڑے گا تم سے وہاں پر, تو لہٰذا تمہیں چھپانا نہیں ہے یہاں پر. آئی بات سمجھ میں؟ اگر چھپا لو گی تمہارا ہسبینڈ تمہاری طرف رجوع کر لے گا تو یہ تم حرام کا ارتکاب کر رہے ہو, بغیر شادی کے تم زنا کر رہے ہو. اور دوسری چیز, 2 طہور ہو گئے, تیسرا حیض ابھی آیا نہیں تم نا, تیسرا حیض بھی آ گیا کر کو بول ڈالے تو ہسبینڈ کا حق مار ڈالے تمہیں.
انہیں چاہتا تھا کہ تم ایک ملاقات کر لے، تم سے اپنے پاس بلا لے، لیکن تم کیا ہے وہ لمٹ، وہ مدت ہونے سے پہلے اپنے آپ کو تمہیں آزاد کر لیے، حالانکہ یہ بھی حرام ہے۔ تو لہٰذا ان مدت میں 3 طہور تک تمہیں اپنے آپ کو انتظار میں رکھنا ہے، اگر اس کے درمیان حیض کو نہیں چھپانا، حیض کو چھپائے تو گناہ کا ارتکاب تم کر رہی ہو، حرام کا ارتکاب تم کر رہی ہو۔ اور دوسری چیز پریگننسی کو بھی نہیں چھپانا، اگر پریگننسی کو چھپا لیے 3 مہینے یہاں رہو کو چلے گئے تمہیں، اس کے بعد چوتھے مہینے تمہاری کسی اور مرد سے شادی ہو گئی، تو اس سے ملنے کے بعد انہیں کیا سمجھتا، یہ جو بھی پروڈکٹ ہے نا یہ میرا ہے سمجھ لیتا انہیں، یہ بچہ میرا ہے سمجھ کو بچہ اپنا بنا لیتا، حالانکہ بچہ اس کا رہتا انہیں۔ تو لہٰذا یہ چیزیں کرنے مت جاؤ، تمہارے لیے حرام ہے، یہ کیا ہے، یہ چیز گناہ کبیرہ ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہو گئی بات طلاق کی۔ اب سامنے کی آیت دیکھو، یہ جو طلاق ہے نا اس کو اللہ رب العالمین اور اچھے انداز میں وہاں پر واضح کر رہا ہے، آیت نمبر 229، الطلاق مرتان، طلاق اس سے پہلے جو طلاق ہوئی نا یہ طلاق دو ہے، صرف 2 ہی ہے وہ طلاق، یعنی طلاق دینے کے بعد اپنی وائف کو اپنے پاس رکھنے کا جو حق ہے نا صرف 2 مرتبہ ہے۔ الطلاق مرتان، یہ طلاق جو پیچھے گزری نا یہ مرتان 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، نیکی کے، پہلے آیت پڑھ لیں گے بعد میں ترجمہ۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فأولئک هم الظالمون۔ یہ ہوگی آیت نمبر 229۔ اب اس کا ترجمہ دیکھو، اللہ رب العالمین کیا بولتا ہے، الطلاق مرتان، یہ طلاق جو پہلے گزری نا اس سے پہلی آیت میں، یہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، نیکی کے ساتھ یا تو اپنی بیوی کو روک لو، اچھائی کے ساتھ اپنی بیوی کو روک لو، او تسریح بِإِحْسَان، یا پھر نیکی کے ساتھ اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد آگے اللہ کیا بولا، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تمہارے لیے چیز حلال نہیں ہے۔ عورت کے لیے کیا حلال نہیں ہے اللہ ہاں بول رہا ہے، اب مرد کے لیے کیا حلال نہیں ہے اللہ یہاں بولتا ہے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا، کہ تم لو، مما آتیتموہن شیئا، جو بھی تم نے شادی کرتے وقت مہر کے طور پر جو چیزیں تم نے اسے دی ہے نا وہ لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ لیکن لیکن ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، لیکن تم دونوں کو یہ ڈر ہے کہ تم اللہ کی لمٹ کو قائم نہیں رکھ سکتے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکتے ہو، اللہ کی لمٹ کراس کر سکتے ہو، یعنی آپس میں مل جھل کر نہیں رہ سکتے ہو، تمہاری آپس میں جمتی نہیں ہے، بات بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا الگ ہونا ہی بیسٹ آپشن ہے، مل کر رہنا بیسٹ آپشن نہیں ہے۔ اگر ایسا تمہیں لگے تو کیا کرنا ہے، فلا جناح علیہ، علیہما، تم دونوں پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ افتدت بہ، کہ عورت کیا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو شوہر سے الگ کرنے کے لیے یا تو اس کا حق مہر لوٹا دے، یا پھر کیا ہے ہسبینڈ وائف کے درمیان جو بھی طے ہوتا ہے، جو بھی کیا بولتے، جو بھی معاوضہ ہو، فیس ہو، جو بھی الگ ہونے کے لیے جو بھی پیسے طے ہوتے ہیں وہ پیسے عورت دے کر اپنے آپ کو الگ کر سکتی ہے۔ اگر شوہر پھر بھی عورت خلا کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، اس کے بعد بھی شوہر نہیں دے رہا ہے، راضی نہیں ہو رہا ہے، تو حکومت وقت جو ہے نا قاضی جو بھی طے کرے گا، جتنی بھی فیس طے کرے گا وہ شوہر کو ماننا پڑے گا، لینا پڑے گا، عورت کو طلاق دینا پڑے گا۔ اگر پھر بھی شوہر نہ مانے تو حکومت وقت کیا ہے وہ اس نکاح کو فسخ کر دے گی، اس نکاح کو ختم کر سکتی ہے، لڑکی والے اپنی لڑکی کو لے جا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ہاں اب دیکھو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر دونوں کو ڈر ہے بھئی آپس میں مل جل کو نہیں رہ سکتے ہمیں، تو کیا کر سکتے ہیں، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا، تو آپس میں فدیہ دے کر
عورت یا تو اپنے شوہر کا مہر لوٹا دے گی اپنی جان چھڑانے کے لیے، یا پھر اتنے پیسے جتنے دونوں کے درمیان فکس ہوتے ہیں اتنے ادا کر دے گی، یا پھر نہیں تو حکومت وقت جتنا فکس کرے گی اتنا دے دے گی، یا پھر اتنے پر بھی راضی نہیں ہوا تو شریعت کیا ہے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے اگر عورت خلا کا ڈیمانڈ کری تو۔ خلا یہ عورت کا رائٹ ہے، عورت مانگ سکتی ہے، یہ جب ڈیمانڈ کرے گی تو عورت شوہر کو طلاق دینا ہے اس کو، اگر نہیں دیا تو یہ سارے حربے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی جان چھڑانے کے لیے عورت پیسے دے سکتی ہے لیکن شوہر اپنے سے ڈیمانڈ کر نہیں سکتا۔ اس کے بعد یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی لیمٹس ہیں، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، فلا تعتدوها، اسے پھلانگنے کی کوشش مت کرو، اس لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو، اس بارڈر لائن کو توڑنے کی کوشش مت کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو بھی اللہ کے حدود کو پھلانگے گا، اللہ کے بارڈر کو توڑے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم لوگ ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین مردوں کو بول رہا ہے، مردوں کو کیا بول رہا ہے اللہ رب العالمین؟ بھائی طلاق جو تمہیں دیے نا اوپر، یہ 2 طلاق ہے۔ مثال کے طور پر 2 طلاق کیسے اب سمجھاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ ایلا کر لیا عورت، ایلا کر لیا مرد، اپنے عورت سے نہیں ملنا بول کو قسم کھا لیا، اس کے بعد ایک طلاق دے ڈالا، ٹھیک ہے؟ وہ طلاق میں کیا کہ اپنے وائف کے اوپر نئیس و عزت محبت جو بھی ہونا ہے آ گیا اس کو، نہیں بھائی یہ میری لائف کی ایک بہت امپورٹنٹ چیز، میری عورت میری لائف کا ایک اہم حصہ، میری پارٹ آف دا لائف، یہ چلی گئی میری لائف لائن، جو بھی آپ بولنا چاہے۔ اگر آپ کی محبت جاگ گئی، آپ اپنی وائف کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہو تو کیا ہے، پہلی طلاق دیے 3 طہر کے اندر آپ اس کو اپنا سکتے ہو، اوکے ٹھیک ہے؟ اور دوسرا بھی آپشن ہے، ایک بار اپنا لیے اور ایک بار طلاق دے ڈالے، پھر تم اسے طلاق دینے کے بعد پھر 3 طہر ہوا، 3 طہر کے اندر پھر دوبارہ اپنا لے سکتے آپ اس کو، اوکے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد 2 آپشن تمہارے ختم، اب ایک بار طلاق دے ڈالے، ایک طلاق ہو گئی تمہاری، اپنا لیے بیوی بن گئی، دوسری بار کیا کی پھر کری، پھر طلاق دیے، پھر 3 مہینے کے اندر پھر اس کو اپنا لیے، 2 چانس تمہارے ختم، پھر اور ایک بار کیا تو غلطی کری، تیسری بار طلاق دیے، اب 3 طہور کے اندر آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے، آپ بالکل نہیں لے سکتے آپ اس کو واپس لینے کا ایک آپشن ہے جو آگے آیت میں بتاؤں گا۔ اللہ نے کیا کہا، الطلاق مرتان، طلاق اونلی 2 مرتبہ ہے، اس کو بولتے طلاق رجعی، مرد اپنی عورت کو واپس لے سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ پہلی مرتبہ طلاق دے دیا، اور ایک مسئلہ سمجھو بڑا ڈیپ مسئلہ ہے، طلاق دے دیا، 3 طہر ہو گئے، ختم، عدت بھی ہو گئی، حاملہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ عورت حلال ہے۔ اب اگر یہ مرد عدت کے بعد، عدت کے اندر کر لے تو کوئی بھی یہ نہیں اس کو، اگر عدت کے بعد اپنی عورت کو ایز اے وائف ایکسپٹ کرنا ہے تو نئے سے شادی کرنا ہے اس کو، پھر میرج کرنا ہے، ری میرج کرنا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ وہ آزاد ہو گئی وہ عورت، آپ ایک آزاد عورت سے نکاح کر رہے ہو تو بالکل وہی پروسیس ہے جو پہلی مرتبہ جو پروسیس آپ کا ہوا تھا۔ نہیں، اگر عدت کے اندر آپ اس کو لے رہے ہو تو بغیر کسی نکاح کے آپ لے سکتے ہو، عدت کراس ہونے کے بعد اگر آپ اس کو ایز اے وائف ایکسپٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو نکاح کرنا پڑے گا، لیکن آپ کی ایک طلاق ختم، ایک آپشن ہو گیا۔ اب بچا ایک آپشن آپ کے پاس، دوسری مرتبہ آپ اس کو وائف بنا لیے، پھر کیا کی کانڈ کری، پھر کیا کرتا رہے، آپ اس کو طلاق دے ڈالے، پھر 3 طہر ویٹ کرنا انہیں، 3 حیض کے آنے تک ویٹ کرنا، اگر 3 حیض لمٹ کراس ہو گئی تو پھر تمہیں اگر اس کو اپنانا چاہے تو شادی کرنا، اگر لمٹ کے اندر تمہیں اپنانا چاہے تو بغیر شادی کے اپنا سکتے۔ یہ 2 ہو گئے، الطلاق مرتان، ہو گئے 2 مرتبہ، اے بات سمجھ میں؟ عدت کے اندر لے لیے تو بغیر شادی کے لے سکتے، عدت کے بعد لیے تو شادی کے ساتھ لینا پڑتا، وہ عورت دوسرے سے بھی شادی کر سکتی، پھر اے بات سمجھ میں؟ اس سے کیا ضرورت نہیں، دوسرے مرد سے چاہے تو بھی شادی کر سکتی عدت کے بعد۔ تو 2 طلاق ہو گئے، اب تیسری طلاق بھی دے ڈالا انہیں، کیا کہ پھر کانٹ کری، تیسری طلاق دیا، اب تیسری طلاق دینے کے بعد انہیں مل سکتا نہیں، اسے عدت میں بھی مل سکتا نہیں، عدت کے بعد شادی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے کر سکتا شادی؟ ایک آپشن ہے، وہ آپشن سامنے کی آیت میں اللہ بیان کرا، وہ آیت کا ترجمہ کر کے میں سمجھاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو آیت کلیئر ہو گئی، تیسری مرتبہ جب طلاق دے ڈالتا تو اس ٹائم پہ کیا ہے، وہ عورت مرد کے پاس ہی 3 مہینے گزارے گی، اس کے بعد جیسے 3 مہینے گزر جائیں گے وہ کیا ہے اپنے آپ کو الگ کر لے گی۔ اگر
3 مہینوں کے اندر اگر پریگننسی کھڑ گئی ہے اس کو تو 9 مہینے ڈیلیوری تک اپنے شوہر کے پاس رہے گی. ڈیلیوری کے بعد وہ بچہ کیا ہے اس کے شوہر کا ہو جائے گا. وہ عورت آزاد ہے اور کسی اور مرد سے شادی کر سکتی ہے. اس وجہ سے اللہ نے کہا الطلاق مرتان. یہ لمٹ کیوں رکھا معلوم اللہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے حضرت اسماء بنت یزید غالباً اسماء بنت یزید حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، اپنی وائف کو ایسی طلاق دیتے تھے رجوع کرتے تھے، طلاق دیتے تھے رجوع کرتے تھے، طلاق دیتے تھے رجوع کرتے تھے، پھر بلا لیتے تھے. یہ مقصد صرف اپنی عورتوں کو ستانا، تنگ کرنا تھا. تو اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب مجھے طلاق ہوئی تو اللہ نے اس آیت کو نازل کر دیا کہ بھائی طلاق اونلی صرف شوہر کے پاس 2 ہی آپشن ہیں. 2 آپشن کے اندر طلاق دے کر رجوع کر سکتا، اگر عدت پوری ہو گئی تو شادی کر کے اس کو اپنی زوجیت میں لے سکتا 2 مرتبہ. اگر تیسری مرتبہ بھی دے دیا تو اس کی عورت اس کے اوپر طلاق بائن ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس کی عورت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی. الا ایک صورت ہے جو آگے کی آیت میں آپ کو بتاؤں گا میں. یہ آیت تو کلیئرٹی سے سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ 2 آیتیں، ایک تو عورت کا حق کیا ہے، عورت کے اوپر کیا چیز حلال نہیں ہے، مرد کے اوپر کیا چیز حلال نہیں ہے، اللہ یہاں پر واضح کر دیا. انشاءاللہ اینڈ آف دا ایپیسوڈ میں پورا خلاصہ کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آئے جیسا انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا. یہ طلاق کے مسائل ہے نا، تھوڑا اس کے اندر پیچیدہ ہوتا ہے، انسان تھوڑا ڈیپلی ذرا دماغ لگا کے سننا پڑتا ہے، تب جا کے یہ چیز انسان کو سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے کی آیت دیکھو، آیت نمبر 230. اللہ کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اللہ کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق بھی تمہیں دے دی اپنی بیوی کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تیسری طلاق دینے کے بعد وہ عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس وقت تک، حتیٰ اس وقت تک تنکح زوجن غیرہ، وہ عورت، وہ لیڈی، وہ عورت دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. تمہیں تیسری طلاق دے ڈالے، طلاق دینے کے بعد وہ عدت میں تمہیں رجوع نہیں کر سکتی. جیسی عدت ہو جاتی 3 مہینے، وہ عورت حلال ہے. وہ عورت حلال ہونے کے بعد تمہیں شادی کر کے اسے پھر لے سکتے نہیں. شادی تمہارے لیے جائز نہیں ہے. کب تک؟ جب تک کہ یہ عورت اپنے دل سے کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے. شادی ہونے کے بعد آگے اللہ کیا بولتا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، شادی ہونے کے بعد اس کا دوسرا ہسبینڈ بھی، وہ پورا پروسیس ہونا، پھر اے بات سمجھ میں، پورا اپنے نیت سے دل سے اگر طلاق دے دے، عدت پوری گزارے گی اس مرد کے پاس. عدت گزارنے کے بعد اپنے آپ کو پاک کر کے پھر پہلے ہسبینڈ سے نکاح کر سکتی. آگے بات سمجھ میں؟ پھر ایک مرتبہ بول تو غور سے سنو. اگر مرد اپنی عورت کو تیسری طلاق بھی دے دیا، اوکے، طلاق دینے کے بعد 3 مہینے عدت بھی گزار لی عورت اپنے پہلے شوہر کے پاس، عدت گزارنے کے بعد حلال ہو گئی، پاک ہو گئی، تو پہلے ہسبینڈ کو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، کر نہیں سکتا. کب تک؟ جب تک کہ یہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے، اچھے خاصے ان کے تعلقات چلتے رہیں، اس کے بعد یہ مرد ہے نا، دوسرا مرد اس کا انہیں اپنے سے طلاق دے دے. ہے بات سمجھ میں؟ اپنے سے نہ چاہتے ہوئے کہ کیا کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، دونوں کے آپس میں جم نہیں رہی ہے، تو اپنے دل سے اگر دوسرا ہسبینڈ طلاق دے دے تو یہ عورت 3 مہینے اپنے دوسرے ہسبینڈ کے پاس رہ کر عدت گزارے گی. جب یہ 3 مہینوں کے بعد جب یہ عورت پاک ہو جائے گی تو پہلا مرد، پہلا ہسبینڈ اس سے نکاح کر سکتا ہے. اے بات سمجھ میں؟ تب تک کیا ہے، یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے. اب یہاں پر ایک اور ایک چیز حلالہ کی بات آتی. حلالہ بھی حرام ہے. یہاں پر باقاعدہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی. حلالہ کس کو بولتے پہلے سمجھو. سپوز 3 طلاق ہو گئی اس کی، تیسری طلاق بھی دے دیا، عدت بھی ہو گئی، پھر اس کو کیا کیا، اپنی بیوی بڑی پیاری بڑی چہیتی لگ گئی، دوسری کون بھی پسند آتی نہیں اس کی بیوی چکو سے، پھر انہیں شادی کرنا کر لیتا ہے اپنی پہلی بیوی سے. بھائی ویسی عورت کہاں بھی مجھے ملتی نہیں بھائی، اتنی اچھی ماشاءاللہ، یہ وہ بول کو دل کی نفرت آ گئی، پوری نکال کو پوری محبت یاد کر لیا پہلی بیوی کے.
اب یاد کر لے گیا تھوڑے مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب ایسی ہے حالت کیا کرنا بولو، 3 طلاق دے ڈالوں کیا کہ اسے چھوڑنے کا دل کرتا نہیں ہے میرا، میں اسے شادی کر لینا چاہتا ہوں، پھر کیا کرنا، کیا آپشن ہے نکالو. تھوڑے چور مفتی صاحب کیا کر ڈالے، حلالہ نکال ڈالے. بھائی تم نوتی پسند ہے نا، ایک کام کریں گے حلالہ کر ڈالیں گے. حلالہ کیسا، تمہیں طلاق دے ڈالے، اسے بلا لے کہ بولتا ہوں ہمارے پاس ایک جنا سانڈ ہے، اللہ کے نبی سانڈ بولے اس کو، اس لیے میں بھی سانڈ بول رہا ہوں. بس سمجھ میں حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس مرد کو سانڈ کہا ہے، کس کو، جو حلالہ کرتا ہے. بس سمجھ میں. تو آپ اپنی بیوی کو لے کر آؤ، نہیں اپنی وہ بچی کو بلا لے کہو، تمہاری بیوی نہیں ہے انہیں، اب بچی کو بلا لے کہو، اس سے 2 انہیں شادی کر ڈالیں گے ہمیں، ایک رات ان آپس میں مل لیں دے، ان ہسبینڈ وائف ہو جاتے، دوسرے دن کیا کرتا انہیں طلاق دے ڈالتا، اسے ملنے کو دوسرے دن طلاق دے ڈالتا. ذرا 3 مہینے ویٹ کر لے، اس کے بعد عدت گزرتے رہنے کو تمہیں کیا ہے شادی کر لے سکتے. واہ رے واہ. یہاں پر کیا ہے، اونلی حلالہ کرنے کے واسطے، اس کی اوپر جو وائف حرام ہوگی نا، اسے اس کے اوپر حلال کرنے کے واسطے کیا کرتے، جسٹ 1 نائٹ کے واسطے تمہاری، نعوذ باللہ، تمہاری وائف کو اس کے ساتھ بھیج ڈالو، اس کے ساتھ سلا ڈالو. تو لہذا جب ان کا آپس سمبند جب کریٹ ہو جاتا، تو دوسرے دن صبح کو کیا ہے، میرا بڑا فرما بردار شاگرد ہی نے، بڑا فرما بردار بندہ ہی نے میرا، تو لہٰذا انہیں کیا ہے طلاق دے ڈالتا اسے. جب طلاق دے ڈالا تو 3 مہینے ذرا اس کے ہاں روکو، تمہیں بھی آتے رہو یہاں بیٹھتے رہو، ذرا آج جاتے رہو، لیکن 3 مہینے عدت گزارنے کے بعد انہیں تمہیں اس سے نکاح کر لے سکتے ہیں. ایسے باقاعدہ دلی کے اندر حلالہ سینٹر اوپن ہوا ہے، اور اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے کتاب بھی ایک انسان نے کیا ہے باقاعدہ اپنے ریئل ایکسپیرینس کے اندر ذکر کیا ہے. انہوں کیا ہے ایسے ایک جالی بن کر ایک لڑکی کو، اپنی وائف کو پتہ نہیں کسی کو لے کر گئے تھے، ایسی بتائے کہ بھئی ہمیں حلالہ کرانا چاہتے ہیں، ایسی ایسی سچویشن ہے، کیا کرنا. تو پتہ نہیں انہوں خود کتاب میں لکھتے ہیں، حلالہ کے نام پر بلکہ کتاب ہی چھپ گئی ہے. خود کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں کیا بھی ٹینشن لو کو، ہمارے پاس حلالہ سینٹر ایک زبردست سینٹر کا نمبر ہے، بڑے متقی آدمیاں، بڑے پرہیزگار آدمیاں، بات کے بڑے پکے، بولی سو بات کے اوپر کبھی وہ انہوں کیا بات سے پیچھے ہٹتے نہیں، آن دا اسپاٹ انہوں حلالہ کر کو طلاق دے ڈالتے تم نے. ایسے نمبر کئی جگہ کئی سینٹر انہوں کیا ہے اس کے وزٹ کر کو ہے، اس کے اندر بڑے اچھے سے انہوں کیا ہے اس کا پورا کیا ہے کھول کو رکھ ڈالے کھول حلالہ سینٹر کا. کتنے بڑے لوگاں کیسے حوث پرستاں اس کے اندر بستے ہیں، انہیں کھاجو بادام کشمش سب کھلا کو اس کے واسطے پالتے ہیں. نعوذ باللہ. ایسی عورتوں سے ان کا سمبند ناجائز سمبند کریٹ کر کے ان کو پہلے مرد کے لیے حلال کرنے کے واسطے ایسے ہمارے مسلمان کیا ہے حلالہ سینٹر اوپن کر کے ایسے حرام کام کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ رب العالمین کی لعنت ہے اس انسان پر جو حلالہ کرتا ہے یا حلالہ کرواتا ہے. اے بات سمجھ میں، حلالہ کرنے والے پر بھی حلالہ کروانے والے پر، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ ان دونوں کو اپنی رحمت سے دور بھٹکا دے گا، اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا ان کو. تو لہٰذا حلالہ کے سینٹر پہ کبھی آپ مت پھنسیں اللہ کے لیے. آئی بات سمجھ میں، یہ چور مفتیاں، یہ ہوس کے پجاری جو ہر جگہ آپ کو چھبے ٹوپین ڈال کے بیٹھے رہتے مدرسوں کے اندر، میں سب کو نہیں بول رہا ہوں، جو اس کام میں ملوث ہے انہیں کو. تو لہٰذا آپ کی گھر کی بیویوں کے ساتھ، آپ کی گھر کی بچیوں کے ساتھ، آپ کی گھر کی بہنوں کے ساتھ یہ لوگ کیا ہے بلاತ್ಕಾರ کرنے کے لیے 24 گھنٹے انتظار میں ہیں، اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں سارے طاقت کی چیزیں کھا کر. تو آپ سے گزارش ہے کہ یار اللہ نے جو جائز طریقہ بتایا ہے، اپنے ارادے سے دوسرے سے نکاح کر لینا وہ عورت، اس کے بعد اس کے دونوں کے دلی ارادے سے وہ لوگ الگ ہو جانا، تب جا کر آپ کے لیے تمہاری وائف کیا ہے حلال ہو سکتی ہے. ادروائز وہ تمہارے اوپر حرام ہے، چاہے حلالہ کے ذریعے لو چاہے کسی اور کے ذریعے لو، وہ تمہارے اوپر حرام ہے، حرام ہے سو حرام ہے. آگے بات سمجھ میں، حلال صرف ایک ہی طریقہ تمہارے پاس ہے اپنی وائف کو حلال کرنے کا، وہ کیا ہے دوسرے مرد سے نکاح ہو جانا. جب تک آپس میں ہسبینڈ وائف بن کر رہیں، اس کے بعد اپنے ارادے سے جب دونوں کی طلاق ہوتی ہے تو اس وقت تک جائے جب عدت کے بعد دونوں پہلا ہسبینڈ و پہلی وائف کے آپس میں مل سکتے ہیں. اے بات سمجھ میں کلیئر ہو گیا؟ چلو آگے بڑھتے ہیں. اب ہے آیت نمبر، پہلے آیت کو تو پورا کر لیں. ان ظن، اس کا ترجمہ بیچ میں رک گئی تھی نا آیت. ان ظن ان یقیما، اللہ کیا بولتا ہے دوسرا ہسبینڈ بھی اس کو طلاق دے دیا تو
عدت بھی گزر گئی، ان یتراجعا، یہ دونوں رجوع کر سکتے ہیں، کون؟ پہلا ہسبینڈ بھی یا عورت، دونوں رجوع کر سکتے ہیں، ان ظنا، اگر یہ گمان کریں، اگر یہ سمجھیں، ان یقیما حدود اللہ، کہ بھائی اب ہم کیا ہے اللہ رب العالمین کے حد کو قائم رکھیں گے، ہم میاں بیوی ہسبینڈ وائف بن کر رہیں گے، میرا حق آپ ادا کرو، آپ کا حق میں ادا کروں گی، جو غلطیاں ہو گئیں سو ہو گئی، پاسٹ از پاسٹ، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب سے انشاءاللہ ہم خوشی خوشی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس نیت سے کوئی، اگر ہسبینڈ وائف دوبارہ ملتے ہیں تو اللہ کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی لمٹس ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، اللہ کیا ہے علم رکھنے والی قوم کے لیے، سمجھنے والی قوم کے لیے اللہ رب العالمین ایسی اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ میں تمہارے اوپر کوئی بھی، دیکھو بھائی تمہاری چاہت پر میں کوئی بھی لمٹ نہیں لگا سکتا، بس یہ کام کرنے کے کام کتنا بڑا خطرناک ہے، بس یہ بولنے کے لیے کیا ہے میں تمہارے سامنے یہ لمٹ لگایا ہوا ہوں، تو لہٰذا وائف ہے اس کے اندر کچھ برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ مائنس چیزیں بھی، کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہوتی ہے، تو لہٰذا نیگیٹو کو چھوڑ کر پازیٹیو چیزیں دیکھ کر طلاق سے رک جاؤ آپ۔ اتنی لمبا پیریڈ رکھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ انسان کیا ہے طلاق سے رک جائے، بس یہی ہے کہ دوسرے ساری چیزوں کا اور مقصد نہیں ہے اللہ کا، بس انسان اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہے، ہمیشہ تعلق قائم رکھے۔ اے بات سمجھ میں؟ یہ اتنا لمبا اگر اللہ چاہتا تو شارٹ پیریڈ رکھ سکتا تھا، لیکن اتنا لمبا پیریڈ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ چلے گئی تو اتنے لمبے وقفے تک مجھ سے دور رہے گی، سامنے والا اسے چھوڑتا کہ نہیں چھوڑتا کہ کیا ہے کہ پھر، تو لہٰذا وہ کام کرنے سے پہلے انسان ذرا سوچ کو سمجھ کو اپنی بیوی کو سامنے رکھنا، بول کے اللہ رب العالمین آسانی چاہتا ہے، ان الدین یسر لا عسر، دین آسان ہے بھائی، مشکل نہیں ہے دین۔ اے بس سمجھ میں؟ اب چلو آیت نمبر 231، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں، پہلے آیت دیکھ لو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ ہوگی آیت نمبر 230 پر ایک۔ اب اللہ رب العالمین اس آیت میں کیا بولتا ہے، ترجمہ دیکھو بعد میں آیت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ کیا ہے اپنی عدت کو، یعنی اپنی پوری لمٹ، پوری عدت پوری کر لیں، اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو انہیں نیکی کے ساتھ اپنے پاس رکھ لو، یا پھر کیا ہے نیکی کے ساتھ ان کو چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، لیکن ان کو اپنے پاس تکلیف پہنچانے کی نیت سے مت رکھو۔ مثال کے طور پر میں دو بار تو یہ ٹارچر کر سکتا ہوں میں، چل طلاق دے ڈالے، 2 مہینے، پورے 30 دن کا ایک مہینہ ہوتا نا، چلو 29 ڈیز مان لو، لیپ ایئر مان لو 28 ڈیز، لیپ ایئر کا بھی ہم یہ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ سال لیپ ایئر ہے تو 28 ڈیز، اوکے؟ اگر کوئی انسان 2 مہینے 20 پر 9 دن اپنی بیوی سے الگ رہ گیا، 30ویں دن اپنی بیوی کو رجوع کر لیا، بس یہ الگ ہونا ستانے کی وجہ سے، اس کو تکلیف دینے کی وجہ سے ہو گیا، اس کے بعد 1 مہینہ ریلیشن قائم کریا، اس کے بعد پھر طلاق دے ڈالا، طلاق دے کو پھر 2 مہینے 20 پر 8 دن اپنی بیوی سے الگ رہ گیا، 20 پر 9ویں دن اپنی بیوی کو مل گیا، کیوں؟ بس اس کو تنگ کرنا، اس کو ستانا۔ اللہ بولتا ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اپنی بیویوں کو ستانے کے ارادے سے اپنے پاس مت رکھو۔ طلاق دے ڈالے ستانے کے ارادے سے دونوں کو، ان کو الگ کرنے کے ارادے سے دو، جو بھی ہو پروسیس آپ کا، لیکن ستانے کے ارادے سے، ان کو تنگ کرنے کے ارادے سے مت دو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی ایسا کرے گا نا، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ، آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مزاح کیا ہے اس نے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور اللہ رب العالمین نے تم پر کتاب اور حکمت یعنی قرآن حدیث نازل کر کے، يَعِظُكُمْ بِهِ، اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تمہیں واعظ کر رہا ہے، تو لہٰذا تم کیا ہے اپنی عورتوں کو ستانے کے ارادے سے طلاق مت دو،
اور دوسری چیز اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق مت کرو. وَاعْلَمُوا اس چیز کو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا اور اس چیز کو جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب آیت سمجھ میں آ گئی. وہ ترجمہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تمہاری عورتیں، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ تو وہ کیا ہے اپنی عدت کے قریب پہنچ جائے، پوری نہیں کر رہے، اب پوری کر لے تو پھر شادی کرنا ضروری ہے. آئی بات سمجھ میں؟ 3 مہینے پورے ہو گئے تو انہیں حلال ہو گئی، انہیں کیا، انہیں سوری پاک ہوگی، آزاد ہوگی. اب اسے ملنا ہوگا تو شادی کرنا. یہاں پر اللہ کیا بولتا؟ مدت کے قریب پہنچ جانا، ختم ہونے کے، ایکسپائری ڈیٹ قریب آتے رہنا. تب کیا ہے، تم یا چاہو تو نیکی کے ساتھ اپنے پاس رکھ لو، او سرحوہن بمعروف یا پھر نیکی کے ساتھ ان کو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو. ٹھیک ہے، لیکن ولا تمسکوہن ان کو اپنے پاس ضرارا لتعتدوا نقصان پہنچانے کے لیے مت رکھو، ان کو ستانے کے لیے روکو مت. لتعتدوا یہ کیا ہے، زیادتی ہے، یہ کیا ہے، ان پر ظلم ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو بھی انسان ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا اور میری آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. وہ انسان جو لا، جو قانون میں اس میں بیان کیا ہوں طلاق کا، سراسر اس لا کے ساتھ، اس قانون کے ساتھ وہ مذاق کر رہا ہے. تو لہٰذا میں جو بھی تمہیں نصیحت کر رہا ہوں تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تمہیں اس کو لائٹ لیے، مذاق میں لیے، سیریس نہیں لیے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا خطرناک ہے. میں جیسے تمہیں آسانی پیدا کرتا ہوں ویسے تمہیں پھنساتا ہوں بھی، ویسی لائف میں تمہیں تنگی بھی دیتا ہوں، میں دنیا میں بھی دیتا ہوں، آخرت میں بھی دیتا ہوں. تو لہٰذا واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو تمہاری جان رہا ہے. اللہ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ ہجرت کے ابتدائی ایام میں، جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرے نا، ابتدائی ایام میں بہت زیادہ ہوا تھا. مطلب لوگ کیا ہے بہت زیادہ طلاقیں دیا کرتے تھے، ستانے کی نیت سے طلاق دیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دی کہ بھائی جاہلیت کی طرح، جو جاہلیت میں جو طلاق دے 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 کر ستاتے تھے نا، ویسا تمہیں ستانا نہیں ہے. اگر رکھنا ہے تو نیکی کے ساتھ رکھو، اگر چھوڑنا ہے تو نیکی کے ساتھ چھوڑ دو، لیکن اپنے پاس تنگ کرنے کے ارادے سے، ستانے کے ارادے سے، رلانے کے ارادے سے مت رکھو ان کو. اے بات سمجھ میں؟ یہ اس آیت میں بتانے کا مقصد ہے. اور آخری آیت دیکھ لیں، اس کے بعد خلاصہ بتا کر اپنی بات ختم کر لوں گا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 232 اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ ہو گیا آیت نمبر 232. پہلے ترجمہ پھر اس کی تفسیر. ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، 3 مہینے 3 حیض پورے ہو جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو تم انہیں مت روکو. کس سے؟ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ وہ اپنی بیویوں سے، اپنے جوڑے سے نکاح کریں. اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب وہ آپس میں نیکی کے ساتھ اچھی نیت سے راضی ہو کر، ہسبینڈ وائف طلاق کے بعد اگر ملنا، نکاح کرنا چاہیں تو اے ولیو، اے ذمہ داروں، اے بڑے لوگوں، فلا تعضلوہن تو انہیں مت روکو. ذالک یوعظ بہ یہ اللہ رب العالمین کی نصیحت ہے اس انسان کے لیے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے. یہ اس انسان کے لیے سب سے بڑی نصیحت اللہ کر رہا ہے کہ ایسے جوڑوں کو ایک ہونے سے مت روکو. ذالکم ازکا لکم واطہر ذالکم وہ تمہیں ازکا لکم پاک کر رہا ہے، صاف کر رہا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے. یہ حدیث کا پہلے یہ آیت کا پہلے بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن کی شادی ہوتی ہے ایک انسان سے. ٹھیک ہے، جب وہ پرسن ان کی بہن کو طلاق دے دیتا، جب وہ عدت ہو جاتی، عدت ہونے کے بعد کیا ہے اپنے گھر آ جاتی. کون؟ معقل بن یسار کی بہن. لیکن وہ بیچارہ جو ہسبینڈ تھا نا، اسے محبت، پھر جو کھوئی ہوئی محبت دوبارہ لوٹ کو آ جاتی، دوبارہ زندہ ہو جاتی اس کے دل میں. ارے جب تک چیز تھی قدر نہیں کرا، چیز جانے کے بعد قدر
ظاہر سی بات ہے نا، جب تک انسان کے پاس وہ چیز رہتی ہے انسان قدر نہیں کرتا، جب وہ چیز چلے جاتی ہے انسان کے پاس جب افسوس کرتا پچھتاتا. ٹھیک ہے، جب تک وائف تھی قدر کر لیا نہیں، اسے طلاق دے کو چھوڑ ڈالا. وائف جانے کے بعد وائف کی قدر معلوم ہوئی، انہیں تھی تو کتنا اچھا تھا، گھر میں رونق تھی، میری ہر چیز انہیں کر لیتی تھی، آج انہیں نہیں رہنے کی وجہ سے کتنے پرابلم میرے گھر کے اندر آ گئے. تو جب بھی ایسا لگے نا تو محبت پیدا ہو جاتی ہے بیوی سے، پھر دوبارہ پرپوزل لے کر جاتا اس کے گھر کو. اگر بیوی بھی سامنے سے راضی ہے، پہلے ہسبینڈ کو ایکسیپٹ کر تم بول کے، تو اللہ بولتا فلا تعضلوہن، بھائی میاں بیوی راضی تو تمہیں کون بیچ میں اب کباب میں ہڈی بننے والے، لا تعضلوہن، ان کو روکو مت آپس میں. آئی بات سمجھ میں؟ اور دوسرا یہاں پہ یہ پوائنٹ بھی ہے کہ اگر عورت عدت گزارنے کے بعد آ گئی تو وہ عورت اگر آپ سے کہہ رہی ہے کسی اور مرد سے شادی کے لیے راضی ہو کر، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو روک کر گھر میں نہیں بٹھانا. بیٹا معاشرہ کیا سمجھتا کہ سوسائٹی کیا سمجھتی کہ انہوں تجھے طلاق دے کو بھیج ڈالے، ڈیورس دے ڈالے، اب تو نکاح کرنا شادی کرنا کر کو بولتی ہے، کہے گا کہ بیٹا چار لوگوں کے درمیان کیا عزت رہتی کہ ہماری. ایسی عزت کو دیکھ لے کو اللہ کے حکم کو تم یہ مت کرو، فلا تعضلوہن، عورت کو مت روکو. اے بات سمجھ میں؟ معقل بن یسار کیا بولے معلوم؟ پھر انہوں آئے ان کے پاس، بھائی ذرا پھر تمہاری بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ہرگز نہیں کرتا نکاح، ہرگز نہیں کراتا نکاح میں. کیا کہ اس سے پہلے اپنی بہن کو دیکھ کو تمہاری عزت کر کو تمہارے نکاح میں دیا تو طلاق دے کو میرے گھر کو بھیجتے تمہیں. ہاں اب پھر دوبارہ اٹھ کو بھی آتے، شادی کر لے تم اس سے بول کو، چلو یہاں سے. جیسے بولے اللہ آیت نازل کرے فلا تعضلوہن، تمہیں کون بھی روکنے والے، جب انہوں دونوں آپس میں ملنا چاہتے تو تمہیں ہوتے کون روکنے والے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین کے مطابق، حکم کے مطابق انہوں آپس میں شادی کرا ڈالے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ تو ایسے سین جہاں بھی کریٹ ہوں دے، آپ کو روکنا نہیں ہے بلکہ آپ کو بڑھ چڑھ کر ان کا نکاح کرانا ہے، جو الگ ہوئے لوگوں کو آپ کو ملانا ہے. یہ ہو گئی آج کے ایپیسوڈ کی آیت نمبر آخری اور آیت نمبر 232. آیت نمبر 222 سے آیت نمبر 232 تک انشاءاللہ آج ہم لوگ پڑھ لیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. بس ایک خلاصے کے طور پر آج کی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے حیض کے تعلق سے کچھ انفارمیشن دی ہم نا، حیض کتنا خطرناک ہے، حیض کتنی گندی چیز ہے، اس حالت میں اپنی عورتوں سے دور رہنے کا اللہ ہمیں حکم دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب عورتیں حیض سے پاک ہو جائیں تو تم اپنی عورتوں سے ملو. ٹھیک ہے، یہ ملنے کا سلسلہ شروع. اس کے بعد اگر اس ملنے ملانے میں کوئی کمی زیادتی ہو گئی، کوئی ایک دوسرے پر ظلم کر لیا، بیوی کرے کوئی بھی کرے، اگر بیوی کچھ ظلم کر لی تو شوہر کیا ہے، قسم کھا سکتا ہے کہ میں تجھ سے ملوں گا نہیں، تجھ سے ہم بستری نہیں کروں گا، کیونکہ تو نے اب مجھے ہم بستری سے روک دی ہے تو جا، میں تجھے کبھی ہم بستری نہیں کروں گا تیرے ساتھ. تو اللہ کیا بولتا ہے بھئی قسم کی ایک لمٹ ہے. اگر 4 مہینے کے اندر تمہیں قسم کھا لی، 1 مہینے کی قسم کھا لیے تو اوکے، 1 مہینے میں تم واپس ہو جاؤ. اگر 2 مہینے کی قسم کھا لیے تو 2 مہینے میں تم آ کر جمع کرو. اگر 3 مہینے کی 4 مہینے کی قسم کھا لیے تو 4 مہینے کی کیا ہے تم آ کر ان سے، یہ ایک لمٹ ہی ہے، 4 مہینے کے اندر اس تمہیں کیا قسم کھا سکتے اپنی بیویوں سے الگ رہنے کی. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی 1 مہینے کی قسم کھائے تھے اپنی بیویوں سے الگ ہونے کی، تو 1 مہینے کے بعد مل لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا آپ کے لیے کیا ہے، ایک لمٹ ہے، ایک بارڈر لائن گھس دی گئی ہے، 4 مہینے. 4 مہینے اپنی بیویوں سے تم کیا ہے الگ رہ سکتے ہو. یہ تمہاری بیوی 40 مہینے تمہارا انتظار کرتی، آئی بات نا، اس کے بعد وہ حلال ہو جاتی، تمہیں کمپلسری اسے طلاق دینا ہے. اگر اور دوسری چیز بھی کہ 4 مہینے مان لیا نظر، لیکن 4 مہینے سے پہلے بیوی کی محبت جاگ گئی دل میں، اگر مل لیا بیوی سے تو کفارہ دینا چاہیے کمپلسری اس کے اوپر. ہے بات سمجھیے؟ وہ کفارے کا پروسیس جو ذکر کر ڈالا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہاں پر نہیں ہے، سورہ اس میں 7ویں پارے کے پہلے صفحے میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، ہم وہاں پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یا تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے، پھر ایک گردن آزاد کرنا، یہ کفارہ ہے قسم کو توڑنے کا. اس کے بعد نہیں، 4 مہینے بھی گزر گئے، آپ طلاق دے دیے، طلاق دینے کے بعد 3 مہینے تمہاری وائف تمہارے پاس ہی رہتی. اگر تم نہ وہ 3 مہینے کے اندر کبھی اس سے ملنے کا ارادہ ہوا، اپنی غلطی کا احساس ہوا، چاہے چل بھی انہیں بھی انسانی جنہیں غلطی کر ڈالی سو کر ڈالی، اتنا لمبا پنشمنٹ میں دے ڈالے نا اسے، طلاق بھی دیا ہوں لیکن کیا ہے 3 مہینے کے اندر ٹائم بھی ہے نا ہمارے پاس. اگر کوئی انسان اچھے ارادے سے
الگ کیوں ہونا, مل کو رہنے میں فائدہ ہے, الگ رہنے میں نہ اس کا فائدہ نہ میرا فائدہ, بول کو اگر اچھے ارادے سے مل گئے تو کیا ہے وہ آپس میں مل سکتے ہیں, ہسبینڈ وائف آپس میں پہلے کی طرح بن سکتے ہیں. لیکن ایک چانس آؤٹ ان کے پاس سے, ایک طلاق کے جو چانس تھا نا وہ آؤٹ ہو گیا. اس کے بعد پھر اگر انسان کو کبھی ایسا لگے کہ بھائی انہیں سدھرتی نہیں, انہیں ایسا ویسا, اسے پھر دوبارہ طلاق دینا, بول کو طلاق دے ڈالا, پھر 3 مہینے وہ وائف اسی کے پاس رہتی, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس اگر 3 مہینے کے اندر پھر محبت جاگے, پھر اپنے آپ سے ملا لینا چاہا تو ملا لے سکتا, ہسبینڈ وائف بن سکتے. 2 چانس بھی ختم. اب بچا ایک ہی چانس. اگر اب طلاق دے ڈالا انہیں تو طلاق کے بعد انہیں 3 مہینے کے اندر واپس نہیں لے سکتا اپنی بیوی کو, یہاں تک کہ کسی دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہونا, انہیں اس کی راضی سے اسے طلاق دینا, پھر انہیں وہ طلاق کی پوری عدت وہاں پر گزارنے کے بعد جب پاک ہوتی ہے تو پہلے ہسبینڈ وائف آپس میں مل سکتے ہیں. اوکے, یہ پروسیس سمجھ میں آ گیا. تیسری طلاق دینے کے بعد اپنی وائف سے اگر نکاح کرنا ہے تو آپ کو کیسے کرنا ہے. ایک پوائنٹ یہ, اگر پہلی مدت 3 مہینے ہو گئی, 3 مہینے کے اندر بلا لیا تو بغیر نکاح کے بلا سکتا. اگر 3 مہینے کے بعد اگر بلانا چاہتا ہے تو پوری شادی کر کے نکاح کر کے اس کو بلانا پڑے گا. 3 طلاق کے بعد اگر بلانا چاہتا ہے تو شادی چلتی نہیں, کب تک, جب تک کہ دوسرے مرد سے شادی کر لینا انہیں. آئی بات سمجھ میں. 3 مہینے عدت گزرنے کے بعد پہلی طلاق ہو چاہے دوسری طلاق ہو, اپنی بیوی سے اگر ملنا چاہے تو شادی کرنا پڑے گا. اگر 3 طلاق کے بعد, 3 مہینہ نہیں, یہاں پر 3 طلاق کے بعد دوبارہ اپنی بیوی سے شادی کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا. کب تک, جب تک کہ دوسرے مرد سے شادی کر لینا انہیں اس کے دل کی ارادے سے اس کو طلاق دینا, طلاق دینے کے بعد عدت گزرنا, عدت گزرنے کے بعد کیا ہے آپس میں ان دونوں شادی کر سکتے. یہ ہو گئی بات, سمجھ میں آ گئی. اب اس کے بعد آخری بات کیا ہم نے پڑھی تھی آج, اگر کوئی انسان طلاق ہو گئی آپس میں, اے بات سمجھ میں, عدت بھی ہو گئی, بیوی جا کو اس کے گھر میں بیٹھ گئی, یہ بیچارہ شوہر کیا ہے دوبارہ اس سے نکاح کرنے کے لیے اگر لڑکی والوں کے گھر پروپوزل لے کر جائے تو لڑکی والے کیا ہے اس کو نہیں روکنا چاہیے ان دونوں کو. اگر لڑکی بھی راضی ہے پہلے ہسبینڈ کو اپنانے کے لیے, تراضوا بینہم, دونوں کے درمیان رضامندی ہے, ہسبینڈ وائف جیسا الگ ہوئے تھے نا, جو میگنیٹ الگ ہو گیا تھا وہ میگنیٹ پھر دوبارہ ایسا ملنے کے واسطے دونوں سائڈ سے اگر رضامندی ہے تو کیا ہے, فلا تعضلوہن, تو گھر کے بڑے لوگ ہیں ان کو آپس میں روک نہیں سکتے. معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روکے اپنی بہن کو تو اللہ نے اس آیت کو نازل کر دیا. اور دوسری چیز, طلاق کا جو پروسیس ہے نا, یہ پروسیس عورتوں کو ستانے کے لیے نہیں ہونا. 3 مہینے طلاق تجھے, پہلی طلاق دے ڈالا, 2 مہینے 20 پر 8 دن جیسا گزرتے ہی پھر لے لیا, پھر دوسری بار طلاق دیا, پھر 2 مہینے 20 پر 9 دن گزرتی تجھے لے لیا. ستانے کی نیت سے نہیں رہنا, بلکہ کیا ہے اسے سدھارنے کی نیت سے رہنا. ہے بات سمجھ میں. یہ طلاق ستانے کی نیت سے ہے تو تم اللہ پر اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو اور اللہ کی آیتوں کو کا تم مذاق اڑا رہے ہو, نعوذ باللہ. اگر تم اپنی بیوی کو سدھارنے کے لیے ایسا کر رہے ہو تو یہ چیز جائز ہے, اگر نہیں ستانے کے لیے کر رہے ہو تو یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے. اور دوسری چیز, اور اس سے ہمیں کیا چیز معلوم ہوئی, طلاق کا مسئلہ, عورت کے شوہر کے پاس طلاق کا رائٹ ہے, بیوی کے پاس خلا کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے. انہیں چاہے تو اسے طلاق دے سکتا, انہیں الگ ہونا چاہیے تو اپنے آپ سے انہیں کیا ہے شوہر سے پرمیشن لے کو الگ ہو سکتی. اگر شوہر پرمیشن نہیں دیا تو اس کا مہر اسے لوٹا سکتی, بھائی یہ مہر کی بنیاد پر تو مجھے حلال کر لیا, سو یہ مہر میں تجھے دے رہی ہوں. یا پھر ہسبینڈ وائف کے درمیان جو بھی کمٹمنٹ ہوتا, بھائی ہاں اتنے پر میں تجھے الگ کر لوں گا, رضامندی ہوتی تو عورت اتنے پیسے اس کو دے کر راضی ہو سکتی. اگر پھر بھی ہسبینڈ چھوڑ نہیں رہا ہے, اس کو ستانے کی نیت سے اپنے پاس روز مار رہا ہے, توڑ رہا ہے, شراب پی کے آ رہا ہے, تو وہ کیس سیدھا قاضی کے پاس جائے گا. قاضی وقت جو رہے گا نا, جتنا فیصلہ کرے گا, جتنے چیزوں کے لیے قاضی بولے گا, اتنی چیزیں کیا ہے بیوی کو اپنے شوہر کو دے کر الگ ہو جانا. اگر تب بھی شوہر نہیں مانے گا تو حکومت وقت کیا ہے نکاح کو توڑ دے گی. یہ لڑکی والے اپنی لڑکی کو لے کے اپنے گھر جا سکتے ہیں اس کے بعد سے. یہ ہو گیا خلا کا مسئلہ, خلا کا رائٹ عورت کے پاس ہے. اور دوسری چیز, انہیں ہسبینڈ اپنے سے مہر کی ڈیمانڈ نہیں کرنا, دے دال بول کو, اگر انہیں اپنی جان چھڑانے کے واسطے دے سکتی, اوکے ٹھیک ہے, جب لے سکتا ہے انہیں, اپنے سے ڈیمانڈ نہیں کرنا. اور دوسری چیز کیا ہو گئی, عورت بھی حیض کی حالت میں نہ اپنا حمل چھپانا نہ حیض چھپانا.
دونوں کو سمجھا دیا نا میں. اگر حمل چھپائے گی تو اس کا بچہ دوسرے کا نام ہو جاتا. اگر حیض چھپائے گی یا تو عورت کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو مرد کے اوپر ظلم ہوتا. مرد کے اوپر ظلم کیسے؟ بیچارے 2 حیض ہوئے رہتے, تیسرا حیض بھی ہواش رہتا نہیں, ہو گیا کر بول کو چلی جاتی. اگر انہیں وہ تیسرے حیض کے اندر اپنی بیوی کو لینا, رجوع کر لینا چاہا تو اس کی چاہت وہاں پر کیا ہے, ادھوری ہو گئی. اب اس کا کیا ہے, گناہ اس کے سر آ جاتا. پھر اگر 3 طہر ہونے کے بعد بھی, 3 حیض ہونے کے بعد بھی نہیں ہوا کر کو بولی, اگر انہیں دوبارہ نکاح کرنا چاہا تو اگر انہیں دوبارہ اس کو بلا لینا چاہا تو یا تو مدت ہو گئی تو نکاح کے ذریعے بلا لینا, اگر مدت نہیں ہوئی تو نکاح کے بغیر نکاح کے بلا لینا. انہیں مدت ہوئی تو بھی نہیں ہوئی کر کو بولتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بغیر نکاح کے بلا لیتا ہے اس کو. جب بغیر نکاح کے بلا لے تو جب تک ملتے آپس میں زنا کر رہے ہیں. تو لہٰذا دونوں اعتبار سے, دونوں اینگل سے چیز کیا ہے, حرام ہے ان کے لیے. تو لہٰذا اللہ کیا بولتے ہیں, نہ عورت کچھ بھی چھپانا نہیں اپنے مرد سے, اور مرد کیا ہے اپنی عورت سے اپنے مہر کے ڈیمانڈ نہیں کرنا. آئی بات سمجھ میں کلیئر؟ پوری باتیں واضح ہو گئی. دوبارہ بولو خلاصے کے طور پر, پہلے حیض سے عورتوں کو دور رکھنا کیونکہ وہ گندگی ہے. دوسرا, عورتوں آپس میں جب مل رہی ہیں تو اینگل کون سا بھی ہو, مرد ہر اینگل سے اپنی عورت سے مل سکتا ہے لیکن پلیس چینج نہیں ہوتا. اگر عورت اپنے پاس مرد کو آنے سے روکتی ہے تو مرد کیا قسم کھا سکتا ہے کہ اتنی مہینوں کے لیے میں تجھ سے الگ ہو سکتا, الگ ہو رہا ہوں. اگر لمٹ رکھے تو ٹھیک ہے, اگر لمٹ نہیں رکھے تو شریعت نے لمٹ رکھ دی ہے کہ 4 مہینے کیا ہے عورت انتظار کرے گی, اس کے بعد اپنے آپ وہ حلال ہو سکتی ہے. یعنی شوہر اس کو طلاق دینا ضروری ہے. جب شوہر طلاق دے گا تو طلاق کی مدت 3 مہینے ہے, یعنی 3 طہر ہے. 3 طہر کے اندر وہ اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے لیکن ایک طلاق کاؤنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اگر نہیں لمٹ کراس ہونے کے بعد بھی اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے. کب؟ جب شادی کر لے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسری طلاق کا سیم پروسیس. جب تیسری طلاق آتی ہے تو کیا ہے, شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ دوسرا مرد اس سے شادی کر کے اس کو طلاق نہ دے. ٹھیک ہے, یہ جو پروسیس ہے یہ سدھارنے کی نیت سے ہونا, ستانے کی نیت سے نہیں ہونا. دوسری بات, اگر وائف ہسبینڈ آپس میں راضی ہیں طلاق کے بعد تو 3rd پرسن یعنی گھر والے دونوں کو ملا ڈالنا, شادی کر ڈالنا, روکنا نہیں. ٹھیک ہے, اور 2 پوائنٹ آخر میں سب سے اہم کیا ہے, نہ عورت عدت کے درمیان اپنے حمل کو بھی نہیں چھپانا, اپنے حیض کو بھی نہیں چھپانا, اور شوہر طلاق دیتے وقت اپنا مہر کا ڈیمانڈ بھی نہیں کرنا. یہ چند خلاصہ تھا جو آج کی آیت کا, آج کی آیتوں کا, آج کے ایپیسوڈ کا, جو اللہ رب العالمین ایز اے قانون, ایک لا ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ طلاق کا یہ پروسیس ہے, طلاق کے بعد تمہاری بیویوں سے ملنے کا یہ پروسیس ہے. اگر اس گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے تم ملو گے تو تمہارے لیے حلال ہے, اگر یہ گائیڈ لائن, یہ لمٹ کراس کرتے ہوئے تم ملو گے تو تمہارے لیے حرام ہے. تم حرام کا ارتکاب کر رہے ہو, یہ اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کرنا ہے, اللہ کے بارڈر کو کٹ کرنا ہے. تو لہٰذا جو بھی ایسا کرے گا وہ ظالم ہے, ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو ایز اے مسلم, ایز اے مسلمان بچانا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو جو چیزیں آج ہم نے سنی ہیں اللہ اسے سن کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ جب تک زندہ رکھ, اسلامی قانون پر, اسلامی لاء پر ہمیں اپنی زندگی گزارنے والا بنا کر زندہ رکھ. اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.